لیکن اس کا ایک نتیجہ وہ سامنے آ رہا ہے کہ سوشلزم پروموٹ تو ہو رہا ہے, سیکولرزم لبرلزم پروموٹ تو ہو رہا ہے. میرے بڑے مہربان دوست مجھ سے بڑے ناراض رہتے ہیں, سید مزمل صاحب, وہ پبلکلی جو کہتے ہیں کہ جو کام ہم سے نہیں ہو سکا وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں, سم تھنگ امنگ دیز لائنس, تو وہ لوگ تو خوش ہیں. میں کسی انسان کے لیے کیا اپنے رسول سے بے وفائی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو صاحب خود نہیں کہہ رہے نا, ان کو پتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا, اس لیے وہ خود اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے, دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم کہو. یہ تو شرارت ہے بھائی. آپ کہیں کہ وہ تھے, میں آپ سے 2-4 سوال کروں گا, ان سے بھی کروں گا, تو میرا تو موقف ہو گیا کلیئر. آپ کو کبھی خریدنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسر صاحب بس منہ بند کر لیں اور یہیں رک جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا, اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں, بلکہ ہم ان کے گیسٹ ہیں, میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی گیسٹ کا تعارف کرانا. کیسر احمد راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آج کل مختلف پوڈ کاسٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور پچھلے کچھ دنوں سے تو کچھ تلخیاں چل رہی ہیں کچھ پوڈ کاسٹ پہ ان کی, تو آج لاہور آئے ہیں ہم ان سے بات کرنے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسر صاحب, میں نے آپ کا تعارف جو ہے بڑا مختصر کرایا, کیونکہ میرے خیال میں ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہے, اور آپ کی آڈینس تو دیکھ ہی رہی ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف خود کرائیں, کیونکہ میرے لیے یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا تعارف بڑا وسیع ہے. پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اتنی عزت بخشی. میرا خیال ہے جو تعارف آپ نے کرا دیا ہے دیٹس سفیشینٹ انف. باقی تعارف ویسے بھی جو ہوتا ہے وہ کانٹیکسچوئل ہوتا ہے. اچھا. جیسے مثال کے طور پہ میرا لیگل بیک گراؤنڈ ہے, تو وہاں پہ جا کے میں ایز اے پولیمسسٹ تو اپنا تعارف نہیں کراؤں گا. ایٹ دا سیم ٹائم میں جرنلزم پڑھ رہا ہوں, میرا جو پروگرام ہے وہ کنکلوڈ ہونے والا ہے, اس کے بعد میں جرنلسٹ بن جاؤں گا. جب جرنلسٹ بن گیا تو میں ایز اے لائر تو اپنا کہیں بھی تعارف نہیں کراؤں گا. تو جو آپ نے کرا دیا ہے کہ آج کل کنٹروورسیز تلخیاں بڑی ہیں, آئی تھنک دیٹس گڈ انف فار آور پرپز. اچھا, زبردستی. میرے خیال سے جب میں نا پلان کر رہا تھا پچھلے دنوں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ, آج سے 2 ہفتے پہلے, تو میں نے رابطہ کیا, پھر وہ ڈیفینیٹلی میرے آنے میں بھی وقت لگا, تو اس دوران بہت ساری نئی چیزوں نے جنم لے لیا. تو آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے اگر ہم جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ڈسکس نہیں کریں گے تو میرے خیال سے یہ جو ہے وہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی ہو جائے گی. کیا چل رہا ہے سر؟ بڑے ٹائم سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور اب آپ کی آخری ویڈیو جس کو ہم ابھی ڈسکس بھی کریں گے, تو آپ تو بڑے ٹائم سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس میں نہیں آنا چاہتا, میں اپنا محاذ نہیں چھوڑنا چاہتا, اور مجھے انجینئر صاحب ڈریگ کر رہے ہیں اور میں نہیں ہوں گا. تو بالآخر آپ ہو گئے ہیں, اور وہ جملے جو میرے خیال میں آپ کو سوٹ نہیں کرتے آپ نے کہہ دیے ہیں. دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ میں ڈریگ ہوا ہوں. ہاں, اس سارے قضیے کو ختم کرنے کا شاید یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ اس کے بعد یہ ختم ہو جائے, جو میں جینوئنلی چاہتا ہوں کہ ختم ہو. تو بڑے عرصے سے ان کے وہ کلپس وغیرہ, اور کبھی پوڈ کاسٹ میں, کبھی اپنی لائیو اسٹریم میں وہ مسلسل یہ چیزیں کہے جاتے ہیں, وچ از ویری انٹرسٹنگ. کہ یہ ضمنی طور پہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ان کی بات کو اگنور کر دیا جائے تو ان کے اسٹوڈنٹس کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ بس ہو گئی ہے. کسی چیز کا جواب دے دیا جائے تو اور یہ انجینئر کے نام پہ ویوز لے رہے ہو, لائک کہاں جائیں بھائی. میں اس قضیے سے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ میرا ویڈیو اب تک کا جو آخری ہے, اب اس پوڈ کاسٹ کے اپلوڈ ہونے تک شاید اس کے بعد کوئی 1-2 ویڈیو اور پاسبلی آ سکتے ہیں, جس میں نے یہ بات کہی تھی کہ اب میرے دل میں اس انسان کی کوئی عزت نہیں ہے. دیکھیے, بحیثیت مسلمان ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں. ختم نبوت پہ ایمان ہماری ریڈ لائن ہے. مجھے جینوئنلی اس چیز کا بہت افسوس ہوا تھا, اور ابھی بھی ہے, کہ آپ ایک فکری اختلاف کی وجہ سے آپ چیزوں کو وہاں پہ نہ لے کے جائیں. میں ہر دفعہ انجینئر صاحب کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ سیکولرز آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, سوشلسٹس اٹھاتے ہیں, لبرلز اٹھاتے ہیں. میرے لیے کہنا کیا مشکل ہے کہ میں کہوں کہ آپ ان کے ایجنٹ ہیں, ان کے فرنٹ مین ہیں. ڈارلنگ تو کہتے ہیں آپ ان کی. میں تو ان پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا نا کہ آپ سب اسلامو فوبس کی آپ ایک ڈارلنگ کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو میں نے بعد میں کی ہو, تو میں نے ان کے سامنے بھی, اور یہی کیس میں لے کے گیا تھا کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں, آپ اچھے انسان ہیں, لیکن آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, تو آپ اس کیس کو کلوز کریں.
اور انہوں نے کیا، جس کو میں نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سارے ہٹلر کی شیطانی اولادیں ہیں. میں نے وہ حصہ علیحدہ کر کے یوٹیوب شارٹ کے طور پہ چلایا کہ بھئی قصہ ختم ہو گیا ہے. وہ تو اس کے بعد انہوں نے پھر جا کے لینن کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ اس نے رائٹس دیے اور یہ دیے اور وہ دیے. کون دیتا آپ کو یہ سوالات انجینئر صاحب کے لیے، اور کون آپ کو کہتا ہے کہ انجینئر صاحب کے لیے یہ ویڈیوز بنایا کریں؟ میں عرض کروں کہ میں نہیں بناتا. میرا صرف ایک ان سے جو سیکولرزم، سوشلزم، جو اس طرح کی چیزیں جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک سافٹ چہرہ دکھاتے ہیں ان چیزوں کا، میرا صرف اس چیز پہ ڈس ایگریمنٹ ہے. اور اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے کہ ہم نے، میرے چینل پہ آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گا ایک ایسے نوجوان کا جو سوشلسٹ کے نرغے سے بچ کے آیا ہے، جو اس کو ملحد بنا رہے تھے. تو میرا کیس یہ ہے کہ جب سوشلزم کو استعمال کر کے لوگوں کو دائرہ اسلام سے باہر کیا جائے گا، تو اس سوشلزم کا جب ایک اسلامک اسکالر جس کی 20-25 لاکھ کی فالوئنگ ہے، جب وہ اس کا ایک اچھا چہرہ دکھائے گا تو لوگ ٹریپ ہونے میں ان کو جو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں ان کی سہولت کاری ہوگی. تو میرا سر ان سے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کیسر صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر میں یہ شاید الزام کا لفظ جو ہے وہ ہے تو سخت، لیکن پھر بھی آپ نے بارہا جو کہا ہے کہ سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کی بڑی لمبی چوڑی ایک وضاحت بھی دی ہے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر. وہ کہتے ہیں اسلامک سیکولرزم. اچھا، آپ ان کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ سیکولر کے جو ہے وہ نمائندہ ہیں اور یہ سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ جس ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور جو ان کی تبلیغ ہے اور جس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں، کیا وہ کہیں اس طرح کی غفلت برتیں گے اپنے کام کے دوران کہ جہاں کہیں اسلام کو نقصان پہنچتا ہو؟ دیکھیں، میرا اگر انجینئر صاحب سے اختلاف ہے تو اس اختلاف میں کم سے کم اس اختلاف کے دامن میں ایک چیز تو ہونی چاہیے کہ میں غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کر سکتا. تو میں جب بھی کہتا ہوں، ایون ابھی بھی کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں. میں کبھی ان پہ الزام نہیں لگایا کہ آپ کی جان بوجھ کے کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ایون میں یہاں تک بھی مارجن دیتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ اس لیے سیکولرز کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ کہیں آپ کے لہجے کی سختی سے یہ لوگ دین سے اور دور نہ ہو جائیں. مے بی دیٹ از دا کیس. لیکن اس کا ایک نتیجہ وہ سامنے آ رہا ہے کہ سوشلزم پروموٹ تو ہو رہا ہے، سیکولرزم، لبرلزم پروموٹ تو ہو رہا ہے. میرے بڑے مہربان دوست مجھ سے بڑے ناراض رہتے ہیں، سید مزمل صاحب. وہ پبلکلی جو کہتے ہیں کہ جو کام ہم سے نہیں ہو سکا وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں، سم تھنگ امنگ دیز لائنز. تو وہ لوگ تو خوش ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر صاحب انٹینشنلی کرتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں مولویوں کا فرنٹ مین ایجنٹ یہ وہ وغیرہ. تو یہ ایک فرق یہ ذہن میں رکھیں. یہاں یہ کلیئر کر دیں کہ مزمل صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو آپ انڈورس کرتے ہیں؟ یس ایبسلیوٹلی، بالکل کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں. اچھا، لیکن میں اس طرح سے نہیں کرتا کہ انجینئر صاحب جان بوجھ کے کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی نرمی کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سے ان کے کام کی سہولت کاری ہو جاتی ہے. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہو رہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں انجینئر صاحب کا کام نہیں کر رہے ہیں، یا ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا. آپ خود بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے آئے ہیں، مجھے بھی پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع ملا اور ان کی بے شمار ویڈیو سوشل میڈیا کے موجود ہیں. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کسی کو یہ مارجن دیتے ہیں کہ ان کے سخت یا نرم لہجے ہونے کی وجہ سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نرم لہجہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ آ جائیں، وہ تو اس سے مبرہ ہوتے ہیں، وہ تو بڑی کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ، اور لہجے کی سختی جو ہے وہ مشہور ہے ان کی. جی مجھے بہت اچھا لگتا اگر وہ نرم لہجے میں نہ کہہ دیتے کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے، یا سیکولرزم ایک بہتر سسٹم ہے، یا لینن کے نظریات وہی ہیں، سوشلزم کے نظریات وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. مجھے بہت اچھا لگتا کہ یہ چیزیں اپنے روایتی لہجے میں کہتے کہ نہیں بھائی، 15 کروڑ لوگوں کا قتل کیا ہے سوشلسٹ نے. لینن کا قتل و خون شامل ہے. رپورٹڈلی 10 لاکھ تک لوگ گنے جاتے ہیں جو اس آدمی نے مروائے، جو پول پورٹ نے مروائے، جو ماؤ نے مروائے، جو اسٹالن نے. 100 سال کی یہ فگرس ہیں. 15 کروڑ لوگ. پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی 22-23 کروڑ ہے. امیجن کریں کہ 15 کروڑ لوگ کتنے ہوتے ہیں. تو جب آپ نرم لہجے میں لوگوں کو ہیرو کے طور پہ پریزنٹ کریں تو ایک کم سے کم بحیثیت مسلمان تو ہمارا حق بھی ہے، فرض بھی ہے کہ ان کے پاس جا کے کہیں کہ حضرت یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں جتنے آپ ان کو اچھے پریزنٹ کر رہے ہیں. اسلامک سیکولرزم کے اوپر جو ان کا موقف ہے اس سے آپ ایگری نہیں کرتے؟ بالکل بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان کا نظریہ سپورٹ کر رہا ہوں. کسی پرٹیکولر پارٹ کے اندر جا کے جو ہے
وہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں جو بات جو ہے وہ دین کو یا تو ہرٹ نہیں کر رہی ہوتی یا دین کی فیور میں ہوتی ہے. تو میں تو صرف اس حد تک جو ہے ان لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. ان کے کمنٹس کے اوپر مختلف ویڈیوز پہ آپ نے بھی تنقید کی ہے اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بھی تنقید کی ہے, اس کی وضاحت تو وہ یہی دیتے ہیں. تو وہ جو نرم گوشہ ہے وہ تو آپ کے دل میں بھی ہے سیکولر کے لیے. تو آپ کس حوالے سے؟ پالیسی کے حوالے سے تو نہیں ہے, انڈیویجول کے حوالے سے ہے. بالکل. آپ نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ میں محرب محی زبان سے, انہوں نے پوچھا کہ آپ دوستی کر سکتے ہیں, تو آپ نے کہا ہاں جی بالکل کر سکتا ہوں. تو اگر آپ محرب محی زبان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کسی صحیح بات کے اوپر کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے میرے منہ سے سنا کہ انہوں نے فلاں کو اپریشیٹ کیوں کیا ہے؟ لینن انڈیویجول نہیں ہے. لینن ایک پورے سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا ہے. سوشلزم کا کوئی ہیرو انڈیویجول نہیں ہے, بلکہ وہ اس سسٹم کا ریپرزینٹیو ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو بھوک سے مارا ہے یوکرین میں. اس میں ماؤ ہو سکتا ہے, پول پوٹ ہو سکتا ہے. انڈیویجولس کی وہ تعریف کریں, مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اچھا, ایون پاکستان کے سوشلسٹ میں دل سے قدر کرتا ہوں, اگرچہ بہت مجھ سے ناراض رہتے ہیں, ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب. ہی از اے جینون انٹلیکچوئل پرسن. جو اسلام کے حوالے سے ان کے اعتراضات ہیں, جو ان کا خیال ہے, آف کورس میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن ان کی فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور ان کی بات جو فلسافیکلی انڈر پن ہوتی ہے, اس کا میں بھی مداح ہوں. تو انڈیویجولس دیٹس سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. پالیسی لیول پہ نہیں بھائی, ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. اچھا, اب آپ کی لاسٹ ویڈیو کے اوپر آ جاتے ہیں جو موسٹ ریسنٹ ہے. آپ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اور میں آپ کی ہر ویڈیو کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ بہت سارے جو اب یوتھ ہے وہ اس میں انٹرفیئر کر چکی ہے. تو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے احترام کے ساتھ انجینئر محمد علی صاحب کو مخاطب کیا ہے, بلکہ آپ جناب کا دامن تو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. آپ کسی حد تک بھی, ہم مختلف ایتھیسٹ کے ساتھ بھی آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد میں خود اس چیز کا مداح ہوں آپ کے لیے کہ آپ بڑے احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن آخری پوڈ کاسٹ میں آپ کے چند جملے, جس میں ایک جملے کو میں یہاں دہرانا بھی چاہوں گا کہ میں نہ تو میں انجینئر محمد علی کو معاف یہاں پہ کروں گا, نہ آخرت میں معاف کروں گا, اس طرح کا کوئی جملہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے؟ اور یہ لگتا ہے یہ جملہ جو ہے میرے خیال میں یہ الفاظ میں اپنے واپس لوں گا, اس لیے کہ بہرحال کچھ بھی ہو جائے, بحیثیت مسلمان میرا آخری لمحے تک جو میری کوشش ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ کسی اور مسلمان کا بھلا ہو جائے, کسی اور انسان کا بھلا ہو جائے. تو میرے اس جملے سے اگر انجینئر صاحب کے اندر زیادہ سختی آتی ہے اور وہ ایک ایسی بات جو مبنی بر حق نہیں ہے اس پہ اور قائم ہو جاتے ہیں اور میں اس کی وجہ بنتا ہوں, تو یہ میرے لیے کوئی قابل فخر بات نہیں ہوگی. تو وہ مجھ سے معذرت بھی نہ کریں, صرف اپنے الفاظ واپس لے لیں. جو انہوں نے کہا کہ پھر وہ مانیں گے کہ میں جناب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہوں یا نہیں ہوں. تو میں ان سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھ سے معذرت کریں, نہ میں کسی اور جگہ پہ کوئی کیس, اس دنیا میں بھی میرا ان سے معاملہ صاف, اگلے جہاں بھی صاف. الفاظ واپس نہیں لیتے تو پھر تو بات آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچ جائے گی. پھر وہاں پہ وہ اپنا کیس پیش کر دیں گے, میں اپنا کر دوں گا. لیکن میری بھرپور کوشش یہی ہوگی کہ میری طرف سے کوئی شکایت آگے نہ جائے. میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ریڈ لائن کو آپ یہ تو آپ بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پھر ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں. میرے خیال سے اس سے پہلے بھی یہی الفاظ آپ نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں کہے ہیں کہ میں ریڈ لائن نہ کراس کریں اور پھر ہم اس چیز کو روکتے ہیں. ایسا کیا ہوتا ہے کہ اب آپ اس ویڈیو یا بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نعوذ باللہ وہ آپ کو کافر ثابت کرنے میں شاید مصروف عمل ہیں اور آپ ان کو کہیں, میں نے تو حدیث پڑھی ہے کہ آپ اگر نے میں حدیث نہیں میں ہوں تو پھر آپ ہو جاتے ہاں ہیں. جی, تو اس حدیث کے ہے. حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک حدیث کے مفہوم میں آپ نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی کہہ دیتا ہے تو پھر کسی ایک سائڈ کو جو ہے اس کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. تو آپ بحیثیت مسلمان آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو مسلمان, جہاں پہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا محاذ جو ہے وہ فرقہ واریت کے خلاف نہیں ہے, میں ایتھیزم اور آلریڈی سیکولرزم کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں, تو مجھے یہاں لڑنے دیں, تو پھر آپ کیوں جا کے انٹروین کرتے ہیں اس محاذ کے اوپر جہاں پہ آپ غلط فہمی ہے. دیکھیں میں نے تو آگے میں نے عرض کیا کہ انجینئر صاحب کو میری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے تقریباً ساری باتوں سے رجوع کیا, یا کچھ سوالوں کے جواب نہیں دیے, اس پہ انہوں نے ٹاپک چینج کر دیا, وچ از دی ریزن کہ میرا کنکلوژن اس پوڈ کاسٹ کی یہ تھی کہ میں آپ کے سارے باتوں سے میں متفق نہیں ہوں, لیکن آپ کا جواب ہوگا کہ آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا, آپ نے پہنچا دیا ہے, اس لیے کہ ہم انبیاء کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, انبیاء کے لیے یہ حکم تھا, تو آپ نے اپنی بات رکھ دی, بات ختم ہو گئی. پھر ان کی اچھی بات کو میں نے جیسے آگے عرض کیا کہ یوٹیوب شارٹ علیحدہ سے بنا کے اپلوڈ بھی کر دیا کہ قضیہ ختم ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر جب سوشلزم کو پروموٹ کیا تو میں نے ایک پالیسی لیول پہ کہ جناب یہ نہ کریں, صرف اتنی سی بات ہے.
باقی آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ویڈیوز آپ گن لیں جتنے انہوں نے مجھ پہ بنائے ہیں اور جتنے میں نے ان پہ بنائے ہیں، تو میرے خیال میں سچویشن کلیئر ہو جائے گی. اور مجھے جتنے کلپ ملتے ہیں جن کو میں اگنور کر دیتا ہوں، جس میں کسی نے کہا کوئی ان کو کیا پتہ ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ کرنے کا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، مجھ سے پھر پوچھا کہ میں نے آگے سے دعا ان سے کہا کہ دعا کی درخواست ہے میرے لیے. جتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پہ واپس دائرہ اسلام میں لے کے آیا ہے، ان کی گواہیاں اللہ قبول کرے حشر میں. جو انہوں نے میں نے وعدہ لیا ہے ان سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے کہ میں اپنے اعمال پہ میں یہ گیم نہیں کھیل سکتا آخرت والی، آپ کی گواہیوں پہ ہے. تو میں نے انجینئر صاحب سے اس ویڈیو کو ڈاؤن پلے کیا کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سہولت دے، ہمیں بھی دے، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ خیر کا کام جاری رکھے. اس پہ اس سے میں سخت ویڈیو بھی بنا سکتا تھا، اور بھی باتیں کر سکتا تھا، اور بہت سی باتیں وہ کہتے رہتے ہیں، میں جن کو اگنور کرتا رہتا ہوں، مسکراتا رہتا ہوں. میں نے سارا معاملہ ختم کر کے رسپانس صرف 2 ویڈیوز پہ کیا ہے، اینڈ والی جو 2 ہیں. ایک میں مجھے جو باتیں کہہ چکے کہ ذلیل ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، جس کے جواب میں پھر بھی کہتا ہوں آپ محترم ہیں، میں آپ کو وہ آپ کے لیے الفاظ استعمال نہیں کروں گا. ایک ملحد ہے، گستاخ رسول ہے، آپ نے حوالہ یہ دینا ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی جس کا میرے پاس جواب نہیں تھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے اس سے بہتر جواب دے دیا. اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا، حالانکہ آرگومنٹ میں انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو میں دے چکا تھا ڈبیٹ میں. لیکن اس آدمی نے جتنے بھی ملغزات بکے میرے بارے میں، آپ نے وہ سارے اپنی ویڈیو میں چلا دیے. تو میرا آپ سے شکوہ یہ تھا کہ آپ نے جو باتیں خود جو مجھے کہتے ہیں، تو میں آپ کو جواب جو نہیں دیتا، آگے سے مسکرا دیتا ہوں، آپ گالیاں دیتے رہتے ہیں، میں مسکرا دیتا ہوں، آپ خود دے رہے ہیں، دوبارہ دے لیں. قطع کلامی کی لیکن معذرت. ایک جو میرا یہ آخری جملہ کہ ایک مسلمان کے پلیٹ فارم پہ ایک گستاخ مذہب، گستاخ رسول دوسرے مسلمان کو گالیاں دے رہا ہے، اور آپ وہ سارا کچھ چلا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہا ہے. آپ سارا مجھے اس سے تھا کہ بھائی ہم پھر بھی مسلمان ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جواب نہیں تھا، قطع نظر اس بات کا کہ آپ نے وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا. آپ اسکالر آدمی ہیں، مجھے فون کریں، ٹائم دیں، میں آپ کو فون کر رہا تو میں آپ سے سیکھ لوں گا، اگلی بار میرا جواب اس سے بہتر ہوگا. لیکن جو چیزیں آپ میرے بارے میں رائے رکھتے ہیں، وہ میرے بارے میں آپ وہ چلا رہے ہیں، اس پہ میں نے کیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ جو انہوں نے توہین معافی چاہتا ہوں جو ختم نبوت والا، یہ 2 ہی ویڈیوز ہیں، باقی تو میں کب کا ان کی ویڈیوز کو میں اگنور کر رہا ہوں. آپ تو اس طرح کے بھی تھمبنیل بناتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا گالیوں پہ اتر آئے. جی جی. تو انہوں نے ذاتی حیثیت میں کسی کے کلپ کو ذرا ایک سائڈ پہ کر دیں، ان کے اپنے منہ کے الفاظ میں آپ کو کبھی انہوں نے گالی دی ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک تاثر بن گیا کہ گالی وہی ہوتی ہے جو ماں بہن کی ہوتی ہے. کسی کو ایجنٹ کہنا بہت بڑی گالی ہوتی ہے، اور یہ معاملہ انجینئر صاحب نے خود سیٹل کر دیا ہے. یہ جس پوڈ کاسٹ کے جواب میں نے پوڈ کاسٹ بنائی تھی، اس میں یہی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ اس گالی سے بچنا چاہتا ہے تو پھر کہے. وہ خود سمجھتے ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اتنے غیر مناسب ہوتے ہیں کہ ان کو گالی کا درجہ دیا جا سکتا ہے. گالی پہ اتر آنا ایک ایکسپریشن ہے اردو میں، کہ کوئی انسان جب کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے محاورتاً کہ وہ گالیوں پہ اتر آیا ہے. تو پھر سیکولر کی ڈارلنگ جو ہے وہ گالی نہیں ہے؟ سیکولر کی ڈارلنگ نہیں، یہ گالی نہیں ہے، اور جو انہوں نے آپ کے لیے کہا وہ گالی ہے. ایبسلیوٹلی، کیونکہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گالی ہے، اور ان کو سیکولر سے صرف خود کو دور کرنے کے لیے اتنا کرنا ہوگا کہ ان کے لیے جو ایک نرم گوشہ ہے، جو اگین میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ شاید وہ اس لیے ہے کہ لوگ دین سے دور اور نہ چلے جائیں. لیکن اگر سیکولرز کہیں کہ اور میرا آپ ٹویٹر یا ناؤ ایکس اگر آپ فالو کریں، آپ کا کیا خیال ہے کہ انجینئر صاحب سے جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو انجینئر صاحب کا کیس کون لڑتے ہیں؟ سارے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس لڑتے ہیں، سیکولرز لڑتے ہیں. میں نے تو ان کی پوسٹس کی پکچرز بھی اکٹھی کر کے ایک جگہ دکھائی ہوئی ہیں کہ آپ ان کے اکاؤنٹس جا کے ویریفائی کریں. یہ سارے کے سارے اسلاموفوبز ہیں، لیکن سم ہاؤ وہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارا کام بڑا اچھا کر رہے ہیں. میں انجینئر صاحب کو مارجن دیتا ہوں کہ وہ سادگی میں مس یوز ہو رہے ہیں. پڑھے لکھے آدمی ہیں، انجینئر ہیں. انجینئرز کی زندگی میں گرے ایریا نہیں ہوتا، بائنری آپشن ہے، از اور از ناٹ. تو ان کو پھر یہ گرے ایریا سے تھوڑا ریموو کرنا چاہیے، صرف اتنی سی. کیسر صاحب، آپ کو کیوں اتنی فکر ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی؟ آپ نے ایک دفعہ پیغام دینا تھا اپنی پوڈ کاسٹ میں، آپ نے بڑے کلیئرلی اور بڑے ہی واضح طور پہ انہیں یہ بتا دیا کہ آپ یہ کر رہے ہیں اور انجانے میں کر رہے ہیں، اور آپ نے بارہا ان کو یہ بھی کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو جو آپ کر رہے ہیں، اور وہ ان انٹینشنلی آپ سے ہو رہا ہو، جس کے نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. تو وہ کافی انٹلیکچوئل انسان ہے، سمجھدار بھی ہیں، لیکن بار بار ان کو ریمائنڈر دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ میں نے آگے عرض کیا کہ میں نے ان کے پوڈ کاسٹ کے آنے کے بعد
صرف ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ بھی اس لیے بنائی تھی کہ انہوں نے دوبارہ سے لینن کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. دیٹ واز اٹ. میں تو کب کا چھوڑ چکا ہوں, میرے بارے میں جتنی وہ غلط باتیں کہہ چکے ہیں, میں کبھی مسکرا کے ٹال دیتا ہوں, کبھی کسی سوال کو میں اس طرح سے کر دیتا ہوں, کبھی ایسے. میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ دیکھو, لوگوں نے ان کی زندگی بڑی مشکل میں ڈال دی ہے. ایک آدمی جس کی زندگی کو آپ گھر سے لے کر اس کی اکیڈمی تک ریڈیوس کر دیں, آپ اس کا باہر نکلنا بند کر دیں, آپ اس آدمی پہ 5 قاتلانہ حملے ہو چکے ہوں, تو میرا تعلق نفسیات سے ہے. میں اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچتا ہوں کہ میں کس طرح کا انسان بنوں گا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں انجینئر صاحب سے بہتر بن سکوں گا. میرے اندر کوئی ایگریشن میں کوئی نہیں ہوگا کہ وہ ساری کنٹین ہو جائے. سو آئی کین سی دا وکٹم سائڈ دیر ایز ویل, جس کا میں ان کو مارجن بھی دیتا ہوں. میں نے اس لیے سارا رسپانس وغیرہ چھوڑ دیا تھا. یہ 2 چیزیں, ایک اس آدمی کا ویڈیو چلانا اور اس میں جتنی غلط باتیں تھیں, اور دوسرا میرے ختم نبوت کے ایمان پو حاضر. صرف یہ 2 چیزیں ہیں. تو باقی تو میں کب کا میں چھوڑ چکا ہوں. جو بات پبلک میں آ گئی ہے ان کی بھی میری بھی ہے, پبلک فیصلہ کر لے گی. اللہ خیر صلی اللہ. ویسے تو میں ذاتی حیثیت میں بھی سر یہی چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے, اور یقیناً جو ہے وہ آپ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہرحال اسلام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا اپنا محاذ ہے, تو اسی پہ لڑنا چاہیے. لیکن اب یہ جو آخری ویڈیو ہے اور ان کا آخری ویڈیو پیغام ہے, اس کا جواب نہ اگر آپ نے دیا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک جو ہے وہ سائیکولوجیکل پریشر بھی ہے, اور آپ کے اسٹوڈنٹس کا یا آپ کے چاہنے والوں کا بھی وہ کہیں گے کہ اب جو ہے وہ کیسر احمد راجہ صاحب جو ہے وہ اسٹیپ بیک کر گئے ہیں اس سٹیج پہ آ کے جہاں پہ اب انہیں اسٹیپ بیک نہیں کرنا چاہیے تھا, تو وہ ان کا دل توڑیں گے آپ. تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ اب 2 سمپل باتیں ہیں. مجھے وہ چیلنج کلیئر کر دیں کہ وہ ہے کیا. کوئی آدمی بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اینڈ آف اسٹوری. لیکن میرا ایک سوال بڑا سمپل ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کسی آدمی نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہوا ہے, لیکن میں اسے کافر نہیں کہتا, لیکن اگر آپ کافر نہیں کریں گے تو میں جج کروں گا, تو آپ بحیثیت مسلمان سوچیں گے تو صحیح کہ یار اگر واقعی یہ بات اتنی ہی ہوتی تو یہ خود کیوں نہ کہہ دیتا. اگر خود نہیں کہہ رہا اور یہ اسلام کو بھی سمجھتا ہے, اسے یہ بھی پتہ ہے کہ تکفیر کرنے کے بعد اگر غلط تکفیر کر جائے تو ہوتا کیا ہے, خود انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس کے باوجود بھی یہ ان کو کافر نہیں کہہ رہا, تو میرے منہ سے کیوں کہلا رہا ہے؟ یہ کامن سینسیکل کویسچن ہے نا, میں کوئی مشکل بات تو نہیں کہہ رہا. اچھا, وہ یہ کہہ دیں بغیر ابہام کہ مجھے چیلنج کلیئر کر دیں کہ میرے منہ سے آپ کیا کہلانا چاہ رہے ہیں, وہ آپ خود اس پہ آئیں. اس کے بعد جو میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ جن لوگوں پہ الزام ہے ان لوگوں کے میں ان کو لائیو لے کے میں ان سے پوچھوں گا, ان میں سے کسی کا بھی یہ نظریہ نکلتا ہے کہ تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ, میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیں اس کے اوپر کہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا اور آپ کی اپنی رائے جو ہے یہ ایک پرٹیکولر آپ سٹیٹمنٹ دیں. انجینئر صاحب یقیناً یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. بالکل میں اس چیز سے خود بھی متفق ہوں کہ کسی سے یہ کہلوانا جائز تو نہیں ہے, بلکہ یہ ڈیمانڈ ان کی اب انہوں نے کی ہوئی ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہوں گے انہوں نے کیا کیا. میں نے جو پرسیو کیا, ہو سکتا ہے انجینئر صاحب نے یہ سوچ کے نہ کہا ہو, یہ میری پرسیپشن یا عام پرسیپشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی کافر نہیں کہا ان کو, میں تو ان سے کہتا ہوں چندے بھی ان کو دیں, کیوں نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں, مرضیوں کو کیوں نہ دیں, کیوں ان کے پیچھے کیوں نہ پڑھیں, کیونکہ وہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں, خارج کہتے ہیں. کس بیس پہ؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے اوپر ان کا جو ایمان ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. تو انجینئر صاحب کے نزدیک تھانوی رسول اللہ کے بعد کوئی انسان کیسے ختم نبوت پہ قائم رہ سکتا ہے؟ یہ تو آپ بتائیں نا کہ آپ تو وہ بتائیں نا. میرا تو سوال ہے ان سے, یہی میرا سوال ہے کہ پھر اگر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, مجھے جو آپ کہتے ہیں کہ کہو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ کہیں یہ خارج ہے, پھر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا, میں ان سے پوچھوں گا. بحیثیت مسلمان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی آدمی کو میں آخری ٹائم تک بھی میں مارجن دوں. میرے سننے میں غلطی تو نہیں ہے, ان کے کہنے میں غلطی تو نہیں ہے, کوئی بہم نہیں ہے. میں کلیئر ہوتا ہوں کہ تھانوی رسول اللہ وہ لوگ مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں, میں کہوں گا جی وہ کافر ہیں. مجھے پتہ چلے کہ وہ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ تھے اور ان کے ماننے اور دفاع کرنے والے, میں کہوں گا جی وہ کافر تھے. میں کسی انسان کے لیے کیا اپنے رسول سے بے وفائی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو صاحب خود نہیں کہہ رہے نا, ان کو پتہ ہے کہ شاید یہ انہوں نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا, اس لیے وہ خود اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے, دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم کہو. یہ تو شرارت ہے بھائی. آپ کہیں کہ وہ تھے, میں آپ سے 2-4 سوال کروں گا, ان سے بھی کروں گا, تو میرا تو موقف ہو گیا کلیئر. اس کے ساتھ ایک بات کا اور اضافہ کر لیں, وہ جو بار بار ایجنٹ والی بات کر رہے ہیں,
پہلے میں نے ان کو 2-3 دفعہ یہ بات وارننگ کے طور پہ کہی تھی کہ جس دن میں نے کہہ دیا آپ مشکل میں پھنس جائیں گے، لیکن اب اس کو نہیں چھوڑ رہے اور میں اس قضیے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، تو قضیے کو ختم کرنے میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، یہ بھی اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اسلامی سزا بھی ہے۔ الزام مجھ پہ یہ ہے کہ میں کسی مولوی کا فرنٹ مین بن کے، میں کوئی پلان لے کے ڈکٹیٹ ہو کے میں وہاں پہ گیا، کسی نے مجھے بھیجا۔ سمپل بات ہے، ایک آدمی الزام لگا رہا ہے، ایک آدمی پہ الزام لگ رہا ہے۔ اگر یہ الزام سچا ہے کہ مجھے کسی مولوی نے، کسی بھی مسلک کے مولوی نے، اگر مجھے کسی مسلک کے مولوی نے وہاں پہ بھیجا، میں کوئی پلان لے کے گیا کسی مولوی کی طرف سے، میں کسی مولوی کا فرنٹ مین یا مولویوں کے کسی گروہ کا فرنٹ مین بن کے گیا، اور یہ الزام کلی طور پر یا جزوی طور پہ یہ سچا ہے، اور یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے الزام لگا ہے، تو پھر پلان کے ساتھ لے کے وہاں پہ جانے والے پر، فرنٹ مین بننے والے پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اور اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو الزام لگانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اب انجینئر صاحب کے لیے ٹائم قیامت تک کا نہیں، 1 مہینے کا ہے، یہ جملہ رپیٹ کر دیں، میں مان جاؤں گا۔ کیسر بھائی نہ کریں، اب آپ پھر 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں تو یہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی۔ قیامت تک کا دے دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم دینے کا اب سچ جھوٹ کی بات ہے نا، کہ مجھے وہ ایجنٹ دلال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گالی نہیں دیتے۔ میں اگر ایجنٹ ہوں تو بڑی سمپل بات ہے جناب، جو اس طرح سے اس کا مفہوم یہ تو آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں، ٹریول ایجنٹ بھی ہوتے ہیں نا، اصل تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مفہوم تو ہے، میں بالکل ایڈوکیٹ نہیں کر رہا انجینئر صاحب کو۔ دیکھیں میں اس سینس میں دلال نہیں کہہ رہا، دلال وہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کا ایک موقف ہے اس کو بیچ کے اپنا کمیشن لے رہا ہوتا ہے۔ ان کا یہ الزام ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اگر میں نے کیا ہے تو آپ کھل کے کہیں جناب، اب لعنت تو کلیئر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے نا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ انجینئر صاحب کو میں 1 مہینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں قضیے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی خواہش زیادہ ہو قیامت تک ہے، کہہ دیں اس جملے کو ایسے جیسے میں نے کہا ہے، آپ کا ان سے رابطہ ہے، آپ ان سے کہہ دیں۔ میرا رابطہ نہیں ہے سر، میں اس قضیے کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، بالکل اتنا ہی رابطہ ہو سکتا ہے میرا بھی، جیسے آپ کہہ کہ ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، وہاں تک کی رسائی میری بھی ہے۔ لیکن میرا موقف یہ ہے سر کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے۔ اب آپ کی اجازت سے ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں یہ ضرور چلا دیں گے، جی ضرور، لیکن یہ ہے کہ میں تو یہاں پہ اس چیز کو لے کے چل رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، مطلب میری ذاتی خواہش یہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس جملے کے بعد بند ہو جائے گا، لیکن دوبارہ نہیں بند، آپ دوبارہ ان کو پھر 1 مہینے کا ٹائم دیں یا قیامت تک کا، تو پھر جواب آئے گا نا سر۔ ایگزیکٹلی، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں نا کہ جواب آئے گا، تو بات اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلی گئی، قصہ ہمارا ختم ہو گیا دنیا میں، اینڈ آف سٹوری۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ جو سیکولرزم ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، ہم ابھی نیشنل لیول پہ بات کریں گے، انٹرنیشنل لیول پہ بات نہیں کر رہے، تو جو فرقہ واریت ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا یہ چھوٹا مسئلہ ہے؟ چھوٹا مسئلہ ہے جی اس کی نسبت۔ تو فرقہ واریت کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو ایک ریڑھی بان سے یا ایک عام انسان سے بھی، تو اس کو پتہ ہے کہ اس سے کیا مسائل جنم لیے ہیں پاکستان کے اندر۔ لیکن اگر آپ کسی ایک عام انسان کو یہ کہیں کہ یار سیکولر کون ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار مجھے کیا پتہ۔ اچھا، صحیح بات ہے۔ تو یہ جو آپ کی بات ہے، یہ جو آپ کا مقدمہ ہے، یہ برحق ہے، اور اس کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر والیوم کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا جہاد جو ہے وہ سیکولرزم سے فرقہ واریت کے اوپر ہوگا، یا جہاد سے کے لفظ کو اگر استعمال نہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے کمپیریزن دی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تعداد میں کون بڑے مجمع سے لڑ رہا ہے، آپ یا انجینئر صاحب؟ اگر انجینئر صاحب یہ کہیں، بات میں کئی پوڈ کاسٹ میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فرقہ واریت پاکستان میں بہت حد تک کم ہوئی ہے، یعنی کہ جو ہم دیکھتے آئے ہیں چیزیں کہ اس کے جلسے پہ بم ہو گیا، اس پہ خودکش دھماکہ ہو گئی، اللہ کا شکر وہ سارے معاملات ختم ہو گئے، 2012-13 کے اونورڈ بہت کامنس آ گئی ہے۔ کیا وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، ختم نہیں ہوا، لیکن فرقہ واریت سے کیا آپ کی پاکستان کی کیا ترقی میں کوئی رکاوٹ ہے؟ ایوری ڈے لائف پہ اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے؟ سر یہاں رک کے پلیز میرا سوال ذرا کلیئر کر لیں۔ آپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق
آپ بڑا محاذ لڑ رہے ہیں اور وہ چھوٹا محاذ لڑ رہے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جواب دینا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہاں ہوں. جی. آج کا جو فرقہ ہے پاکستان میں, انڈیویجول لیول پہ کہیں تشدد ہو جائے گا, کوئی رفع یدین کرنے پہ کوئی آپ کو مسجد سے نکال دے گا. ویسے مجھے آج تک کسی نے نہیں نکالا. میں جامعۃ الرشید میں بھی ان کی اعلیٰ ترین قیادت کے ساتھ بھی نماز پڑھ چکا ہوں. میں گزشتہ رات بحیرہ شریف میں تھا, وہاں پہ بھی مجھے تو کسی نے نہیں نکالا. میں رفع یدین کرتا ہوں. پتہ نہیں وہ بہرحال کوئی نکال بھی سکتا ہے, لیکن نکالے گا تو ایک انڈیویجول چھوٹا سا واقعہ ہے. سیکولرزم اس لیے بڑا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. سود اس سیکولرزم کی وجہ سے ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. فحاشی ہمارے میڈیا میں وہاں تک جا چکی ہے کہ جو چیزیں لوگ چھپ کے کیا کرتے تھے اب وہ اسکرین کے ذریعے سامنے آ گئی ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے اندر شریعت کے نفاذ کے لیے ہم کوشش کریں کہ کرپشن ختم ہو. کرپشن ختم ہوگی, ایجوکیشن بہتر ہوگی, ہیلتھ کے معاملات بہتر ہوں گے, تھانے کچہری میں لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے یہ ختم ہوگا. یہ فری جتنا یہ لوگوں کو بڑے بڑے ہمارے سرکاری آفیسرز ہیں ان کو یہ جو تقریباً بجٹ کا 50% ملتا ہے, جب اس میں سے وہ پیسہ ادھر کم جانا شروع ہوگا وہ ایک عام آدمی پہ لگے گا. بچوں کو خالص دودھ ملنا شروع ہوگا, ریگولیشن بہتر ہوگی. اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کسی نے مسجد میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی, جو کہ میں کہتا ہوں غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. ویئر ڈو ایون ڈرا. آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ کسی کی مساجد کو شیئر کرنا یا وہاں پہ نماز نہ پڑھنے جانا, جو فرقہ واریت ہے وہ محدود ہے صرف یہاں تک؟ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پہلے تھی اتنی نہیں ہے. اور میں بڑی پوڈ کاسٹ میں کہہ بھی چکا ہوں کہ انجینئر صاحب کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ کلیم کریں کہ میری وجہ سے کم ہوئی ہے, اور ہم سپورٹ بھی کریں گے کہ دیکھو یار پہلے آپس میں بچے لڑتے تھے, اب سارے ہر مسئلہ کے میرے پاس آگے سنتے ہیں, ہر فرقے کے میرے پاس سنتے ہیں. میں نے 10-12 سال اس چیز پہ لگائے ہیں, دیکھو میری محنت کم ہوئی ہے. ہم کہیں گے بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے, آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اتنی محنت کے بعد بھی اتنا یہ بڑا مسئلہ جتنا پہلے تھا. حالانکہ پہلے بم بلاسٹ ہو رہے تھے, پہلے مطلب میں اس کی کہانیوں میں کہاں پہ ہم جائیں کہ جو کچھ فرقہ واریت کے نام پہ یہاں پہ ہو رہا تھا. فورن انکرجنس کتنی تھی, کتنے ملکوں کی جنگ پاکستان میں فرقے کی وجہ سے لڑی جا رہی تھیں. یہ سارا اس پاکستان میں ہو چکا ہے. فنڈنگ کہاں سے آتی تھی, کیا نہیں ہوا اس ملک میں. اللہ کا شکر ہے اب یونیورسٹیز کی اب مسجدوں میں جائیں, اور اس میں میں انجینئر صاحب کو یہ مارجن دے سکتا ہوں کہ چونکہ ان کا وہ پبلک ایکسپوجر نہیں ہے, زندگی ان کی لمیٹڈ ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. اتنے بڑے کیلیبر کے آدمی کا ایکسپوجر ہونا چاہیے ہر جگہ پہ, لیکن لائف سیکورٹی اینڈ سو فور جو باقی چیزیں ہیں, کہ کبھی وہ یونیورسٹی میں جائیں, وہاں پہ مساجد کو دیکھیں جن کو نوجوان بچوں نے آباد کیا ہوا ہے. ہر فرقے کے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں, نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, ڈسکشنز اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان اس طرف جا رہا ہے اور آپ اس سب کو ڈینائی کر کے کہیں کہ نہیں آج بھی ہم 20 سال پیچھے رہ رہے ہیں, تو یہ انفارچونیٹ بات ہے, یہ نہیں کہنی چاہیے. اچھا بہرحال بہت سارے سوالات ہیں, ہم کافی دیر جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لے کے, کیونکہ یہ چیزیں کلیئر ہونا بڑی ضروری تھیں. کیسر احمد راجہ صاحب کی ویڈیوز کی جو پچھلے 6 مہینے میں اگر آپ تعداد دیکھیں تو میرے خیال میں ہر دوسری, یا ٹائم آپ کم کر لیں, ہر تیسری ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کسی بیان کا یا تو جواب ہوتا ہے یا رپلائی ہوتا ہے. جو موجودہ ابھی اچھا میں اسی چیز کو ڈینائی کر رہا ہوں. آپ بے شک دیکھ لیں کہ پچھلے 6 مہینے میں میری کتنی ویڈیوز ہوں گی. میں چھوڑ چکا ہوں اس معاملے کو, صرف یہ 2 اچھا سر ایک اور بھی اگر آپ کی اجازت سے سوال ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ کے جو زیادہ تر ویوز ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو سے آتے ہیں, تو پھر آپ شاید ان کا, یہ میرا ذاتی سوال نہیں ہے سر, آپ یہ کومنٹ سیکشن سے لیا گیا سوال کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کا نام لے کے ویوز لیتے ہیں اور پھر آپ کے چینل کی گروتھ ہوتی ہے, اور پھر جب آپ کو لگتا ہے کہ چینل ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی ایک ایسا چٹکلا, اگر کہا جائے, ویسے کہنا تو نہیں چاہیے, وہ نکال لیتے ہیں کہ دوبارہ چینل اوپر آ جائے, کہ چینل اوپر آ جائے. تو اس بارے میں آپ پھر میں بیسکلی انجینئر سیلر ہوں پاکستان میں ان کو بیچ کے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا سر, یہ ویسے آپ کے چینل کی جو گروتھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی یہ تاثر لے سکتا ہے. میرے یوٹیوب پہ میرا کوئی تقریباً 200 ویڈیو موجود تھا, لیکن تب بھی یوٹیوب پہ میں بالکل ایک ان ناؤن آدمی کیوں, میرا آڈینس زیادہ ابھی بھی زیادہ میری فیس بک پہ ہے, اگرچہ وہ بھی غزہ وغیرہ پہ بات کرنے کی وجہ سے اس فیس بک نے اس کو بھی چوک کر دیا آج کل, لیکن ابھی بھی میری جو آڈینس ہے وہاں پہ زیادہ ہے. یوٹیوب پہ تو میری ایک ایتھیسٹ ڈبیٹ ہوئی تھی ایوولوشن پہ, اس کے بعد لوگوں نے مجھے یوٹیوب پہ دیکھنا شروع کیا. پھر یہ ایک اور پچھلے سال ڈبیٹ ہوئی تھی, اس کے بعد میرا چینل
اس نے کافی گرو کیا. لیکن موسٹ ویڈیوز تو پھر بھی انجینئر صاحب کے اس میں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ لیٹلی جو اس میں ایک بمپ آیا ہے یہ ایک کورولیشن ہے. آپ سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں جو الگوریدمز ہیں اینڈ سو فورتھ. ایک کورولیشن اس طرح سے ہے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ کنٹروورسی بڑھتی ہے تو اسی ٹائم میں جو میرا وہ جو ایک ایتھیسٹ کے ساتھ ڈبیٹ ہوئی تھی وہ ویڈیو بھی دوبارہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دونوں اکٹھے ہی آتے ہیں. یہ معاملہ ڈائی ڈاؤن ہوتا ہے, اس کی بھی ریچ ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ وہی مذہب میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں جو مجھے بھی سنتے ہیں, انجینئر صاحب کو بھی سنتے ہیں, وہاں پہ بھی جا کے ڈبیٹس وغیرہ کرتے ہوں گے, سنتے ہوں گے موسٹ پروبیبلی اس ایتھیسٹ کے ساتھ. تو یوٹیوب نے اس طرح سے ان کی گروپنگ کر دی ہے, کیا کی ہے. تو انجینئر صاحب کی کنٹروورسیات بڑھتی ہے تو میری جو ڈبیٹس ہیں ایتھیسٹ اور سیکولرز وغیرہ کے ساتھ وہ بھی ساتھ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سر یہ دیکھنا کتنی اچھی بات ہوگی ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرنے سے جو ہے وہ آپ کا جو بنیادی پیغام ہے وہ بھی پھیلتا ہے. اچھا, یہاں پہ ویسے ایک اور بڑی ایک اہم چیز ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پیغام جو 200 لوگوں تک ہوتا ہے یا وہ رانگ میسج جو 100 لوگوں تک پہنچاتا ہے, آپ اٹھا کے 2 لاکھ لوگوں کو سنا دیتے ہیں. مثال دے دیتا ہوں, پچھلے دنوں جو ہے وہ پرویز ہود صاحب کے بارے میں حیدر عباس صاحب ہیں, شاید ان کے عباس حیدر صاحب, جی ان کے پروگرام میں انہوں نے برملا کہا کہ جی ہم نہیں سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے. ان کا وہ جو بلیک ہول ادارہ ہے اسلام آباد میں, اور ان کے فیس ایکسپریشن سے لگ رہا تھا کہ وہ بڑی سختی سے ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک وہ بات, ایک بندے نے وہ چمپینزی کی بات کی, پتہ نہیں آپ نے بڑی محنت کر کے وہ کلپ نکال لیا اور آپ نے کہا لیں جی میں نے ثابت کر دیا کہ وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے. اچھا, وہ بات جو ہے وہ اب میں دیکھ تو نہیں سکا, لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس طرح کے جو پروگرامس ہوتے ہیں, کیونکہ کم سننے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس کی ریچ شاید 200 یا 2000 ہو, لیکن آپ کو لاکھوں سننے والے لوگ ہیں تو وہ پیغام جو ہے جو 200 لوگوں نے سننا تھا آپ نے اٹھا کے 2 لاکھ لوگوں کو سنا دیا. دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کسی ایک چینل پہ اگر ریچ کم ہے. ویسے عباس حیدر صاحب کا چینل جو ہے وہ کافی بڑا چینل ہے. میں بلیک ہول کی بات کر رہا ہوں سر, وہ جہاں پہ وہ والا کلپ ریکارڈ ہوا تھا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک جگہ پہ اگر 200 ہیں تو اس کا مطلب صرف 200 ہی ہیں. بڑا منظم سسٹم ہے, یہ بڑی تگڑی نیٹ ورکنگ ہے پیچھے. اور جس آدمی کا میں نے کلپ بھی چلایا تھا, اٹس اے ویری ویل ناؤن آئی شوڈ سے انفیمس بلاسفیمر ہے, پاکستان سے باہر چلا گیا. اویس اقبال, میری ڈبیٹ بھی ہو چکی ہے. اب پرویز ہود بھوئی صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں ہم ایتھیزم کو یہاں پہ پروموٹ نہیں کرتے ہیں, اور ان کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ مجھے ایک کلپ دکھا دیں. اب سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کلپ کیوں دکھایا گیا ہے, سوال یہ ہے کہ اب دکھا دیا گیا ہے, کیا کیا ہے آپ نے اس بارے میں. اگر کچھ بھی نہیں کیا تو بات ویلڈ ہو جاتی ہے کہ پھر وہاں پہ سافٹ کارنر سے بڑھ کے پروموٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ جو اسپیکرز جاتے ہیں, اور میں اس چیز کو ویلکم کرتا ہوں. بائی دی وے میں اس چیز کے قطعی طور پہ حق میں نہیں ہوں کہ ان لوگوں کو بولنے نہ دیا جائے, یہ نہ دیا جائے وہ, کیونکہ اس سے پھر مظلومیت کا تاثر ابھرتا ہے. اور ایک کانسٹیٹیوشن ان کو رائٹ بھی دیتا ہے کہ وہ اپنی بات کریں تو ضرور کریں. اسلام سے جو ان کو شکوہ ہے ضرور کریں. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز مائنڈ نہیں کی, بلکہ قرآن میں کہا گیا کہ آپ ایک زبردست ان کے ساتھ علمی مقابلہ کریں. تو ہم تو امتی, ہم تو سنت پہ چلیں گے کہ ہم علمی میدان میں بات کریں گے. تو وہ تو اسی وقت ہوگی نا کہ جب ان کو بات کرنے کی اجازت ہوگی. کھل کے کریں جناب, آپ کا رائٹ ہے. جو آپ کو اسلام سے پرابلم ہے, جو آپ کو اسلامک ویلیوز سے پرابلم ہے, اسلام کے پولیٹیکل سسٹم سے پرابلم ہے, وہ کریں. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کا ایک ایکڈیمک جواب ملتا ہے تو گالیاں نہ دیا کریں. یہ بات میں ڈاکٹر صاحب کو میں مارجن دینے کو تیار ہوں کہ شاید ان سے پوچھ کے نہ کیا جاتا ہو, لیکن ان کے لیفٹ اینڈ رائٹ جو ان کے قریب ترین کے لوگ ہیں وہ بھی اتنی کریٹیو گالیاں دیتے ہیں بعد میں آ کے. دلیل کا جواب گالی کب سے ہو گیا ہے اور کیوں ہو گیا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دلیل کے جواب میں آپ کو گالی دینی پڑتی ہے تو پھر اپنے دلیل کی کوالٹی کو آپ چیک کریں, ایگزامن کریں, ایک انٹروسپیکٹ کریں اپنے آپ کو کہ میں کیوں اتنا شیلو ہوں کہ میرے آرگومنٹ کے جواب میں ایک آرگومنٹ رکھا گیا ہے, عزت اور احترام سے رکھا گیا ہے, اور مجھے آگے سے گالی دینی پڑ رہی ہے. یہ اب ان کے لیے سوچنے کی بات ہے, جو کہ ان کو انسیڈنٹلی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی. لیکن کسی زمانے میں نا ہم پہ یہ الزام ہوتا تھا, مذہبی لوگ جاہل گنوار گالیاں دینے والے, اور ہم بڑے پروگریسو فارورڈ تھنکنگ ہمبل. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے عزت سے بات کرتے ہیں, آپ آگے سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ تو ویسے کیسر صاحب آپ خود ذاتی حیثیت میں کسی خاص فرقے کے نمائندہ سے متاثر ہیں؟
میں ہر فرقہ نہیں، مسلک ہر مسلک کے ہی میں کچھ نہ کچھ لوگوں سے میں متاثر ہوں. اچھا. جیسے مجھے حمید اللہ صاحب اللہ غنی کی رحمت کرے، بڑی زبردست بات ان کی خطبات بہاولپور میں آپ کو مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ انہوں نے قیامت تک محفوظ کر دیں. انہوں نے رفع یدین کیے تو وہ کسی ایک مسلک میں اللہ نے سیو کر دیا، انہوں نے نہیں کیے تو کسی ایک مسلک میں سیو کر دیا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تو کسی ایک مسلک میں سیو کر دیا، چھوڑ کے تو کسی کہ وہ قیامت تک وہ باتیں رہیں. تو ایسے ہی ہر مسلک کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی حوالے سے آپ دین کے قریب آتے ہیں. تو یو آلویز فائنڈ دیر. یعنی میرا اسلام کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، میرا ڈائریکٹ اختلاف جتنا غامدی صاحب سے ہے اتنا شاید کسی سے نہیں ہے. لیکن غامدی صاحب کی بھی کچھ باتیں مطلب وہ لٹرلی جسے کہتا ہے نا کہ سونے کے حروف میں لکھنے کے لائق ہیں. میں ان باتوں کو میں انڈورس بھی کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے بھی بلکہ انہوں نے سیکولرزم پہ ایک اسٹیٹ کا کے اندر سیکولرزم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں ایکسٹراڈنری. کیسر صاحب میں ویسے اس طرح واپس نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اب یہی باتیں جب انجینئر صاحب کرتے ہیں آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں. فار ایگزامپل جب وہ کہتے ہیں کہ میں سیکولرزم کے اگینسٹ ہوں، سیکولرزم کو پروموٹ نہیں کرتا، بھائی میں اس موقف کو لے کے کہ اسلام جو اسلامک سیکولرزم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، اب ہم اس کو سارے لوگ سننے والے جانتے ہیں، یا کسی ایک جیسے غامدی صاحب کا آپ نے بھی ابھی آپ نے مثال دی، تو ان کی جو اچھی باتیں ہیں وہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان چیزوں کو لے کے چلتا ہوں. لیکن یا کسی سیکولر کے اوپر بھی اگر وہ کمنٹ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ ان کو منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ان کے نمائندہ ہیں. ٹھیک ہے. جب کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ڈیٹیل سے سنا جائے تو آپ کا بھی وہی موقف ہے جو ان کا ہے، تو اس کے باوجود پتہ نہیں کس چیز کی لڑائی ہے یہ، یا میرے سمجھنے میں کوئی میں غلط سمجھ رہا ہوں اس کو. کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں. ابھی آپ نے یہ کہا کہ غامدی صاحب کی چند چیزوں سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں. جی مسلک کے اندر مختلف جو مسلک کے نمائندگان ہیں ان میں سے کسی ایک کو تو آپ نے نہیں کہا، سب کے لیے ان میں سے ان کی چند چیزیں مجھے ٹھیک بھی لگتی ہیں. اچھا انجینئر صاحب جو ہے، یا ابھی کسی سیکولر کے اوپر بھی اگر آپ بات کریں تو جیسے ابھی میں اب وہ کیونکہ اس کی کوئی میم بن گئی تو لوگ اس کو تاثر لے لیں گے، شاید ہم اس کو لے کے بات کریں کہ آپ نے بڑا واضح طور پہ آنسر میں کہا کہ ڈاکٹر میرب معیز اوان جو ہیں ان کا جی وہ آپ کی دوست ہو سکتی ہیں، تو آپ نے کہا ہاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مارجن تو آپ بھی دیتے ہیں. ہو سکتے ہیں بائی دی وے، اگر ہو سکتی ہوں تو پھر تو دوست ہو سکتے ہیں. اچھا انہوں نے بھی بڑا کنفیوز کیا ہوا ہے نا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی طرح کی بات جب انجینئر صاحب کرتے ہیں اسی کو دہرا لیں تو آپ ان پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں ایک کسی انڈیویجول کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے اور اس میں بھی آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی ہم ہر وقت کیوں تلواریں اٹھا کے رکھیں. بیٹھیں گے سمجھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم جو اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، دلیل کی دنیا میں ہم طاقتور ہیں، ہم پیار محبت سے ان کو ایک بات سمجھا سکتے ہیں. ٹرانسجنڈرزم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سیکولرزم کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ باتیں کب ہوں گی؟ اس وقت ہوں گی نا جب اکٹھے بیٹھیں گے. انجینئر صاحب کا معاملہ یہ نہیں ہے. انجینئر صاحب کا معاملہ ہے کہ وہ پالیسی لیول پہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے. یہ انڈیویجول کا معاملہ نہیں، کیونکہ یہ سیکولر ہمارے انہوں نے بہت کوشش کی پاکستان کو سیکولر کرنے کی. اسلامک سیکولرزم کو اور سیکولرزم کی جو ان کی ڈیفینیشن ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیجیے گا. یہ آپ ان سے ہی پوچھ لیجیے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز بھی دیکھے ہیں کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ یہ سیکولر جو کہتے ہیں کہ کون سا اسلام آئے گا، کس فرقے کا آئے گا. وہ بھائی اسلام ایسا نہیں ہوتا، اسلام ہی ہوتا ہے، کسی فرقے کا نہیں ہوتا. اور اب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں کسی فرقے کا نہ آ جائے. تو وہ تو خود اسلامک سیکولرزم کو ڈینائی کرتے ہوئے اسلامک سیکولرزم کی، یا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آج کل کیا رہے ہیں. میں اس کو چینج اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خود سے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں میں انجینئر صاحب کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں یا پتہ نہیں ان کا شاید دفاع کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرا اپنا بہت ساری چیزوں کے اوپر انجینئر صاحب سے اختلاف ہے. دیکھیں میں ایک آپ کے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ مجھے
بہت میں بور ہو جاتا ہوں ایسی پوڈ کاسٹ میں جس میں میری ہر چیز سے ہاں میں ہاں ملا دی جائے اور چیلنج نہ کیا جائے. اچھا مقصد یہ ہوتا ہے بات چیت کرنے کا کہ آئیڈیاز کو چیلنج کیا جائے رسپیکٹفلی. تو بالکل جو آپ کر رہے ہیں, آپ اپنے کام سے وفا کر رہے ہیں, پلیز کیری آن ود اٹ. اچھا چلیں, یہ مارجن آپ نے دے دیا. ویسے مجھے یہ احساس ہونے لگ گیا تھا کہ شاید میرے پاس اتنے زیادہ جو واقعات ہیں اور ویڈیوز کے ریفرنس ہیں کہ ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اسی میں گزار دیا ہے. ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ٹیسٹ کو. میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا, لیکن میرا سینٹرل موقف یہی ہے کہ میں اس قضیے کو ختم کر کے میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اچھا جی چلیں, اب اس کو ون لائنر اسٹیٹمنٹ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. کیسر احمد راجہ صاحب جو ہے وہ اس کو مزید ڈریگ نہیں کرنا چاہ رہے اس معاملے کو. میری گزارش ہے جو کہ شاید پتہ نہیں مانی جائے گی یا نہیں انجینئر صاحب سے بھی, کہ برائے کرم آپ بھی جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اسٹیٹمنٹ کو, اس سلسلے کو روکیں. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ واقعی اپنی حیثیت میں بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے, اور جن قوتوں سے آپ نے ٹکر لی ہوئی ہے وہ بھی کیسر صاحب بڑا مشکل کام ہے, اور میرے خیال میں اس کی آپ کو زیادہ وقت ادھر ہی دینا چاہیے. ہم اب پچھلی بحث میں نہیں جاتے کہ آپ اس میں کیسے چلے گئے. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر تھوڑی سی اگر بات ہو جائے تو ایسی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو آپ کے نظریات کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, ہمارا عام طور پہ تعارف رہتا ہے مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس میں تو حقیقتاً اگر کہیں تو کوئی بھی نہیں کرتی ہے. جماعت اسلامی از مچ مچ کلوزر, لیکن جماعت اسلامی میں جب تک یہ جو ٹرانسجنڈر سیٹوں پہ انہوں نے 1-2 کینڈیڈیٹس کھڑے کیے تھے, جب تک وہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تب تک, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ ایک سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں اور وہ لوگ جو نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی اسی سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوں, تو آپ صرف نظریے کو یہ دیکھ کے صرف کہ یہ ہمارے زیادہ قریب ہیں تو آپ اس پہ کہیں کہ نہیں یہ ایکسیپٹیبل ہے. اس لیے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ جب آپ ان کی کسی بات سے اتفاق کرتے ہیں, یہ نظریاتی طور پہ کرتے ہیں, تو معیار اس میں آپ کی ذاتیات تو نہیں ہوا کرتی ہے, وہ تو ایک سسٹم ہے. ان آور کیس وہ دین ہے, تو قریب ترین وہ ہیں, لیکن جماعت اسلامی. لیکن دس از سم تھنگ دے ہیو ٹو آنسر کہ یہ کیوں ہوا ہے اور مستقبل میں اس پہ ان کی پالیسی کیا ہوگی. باقی ہم ناٹ انٹرسٹڈ. جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو کہے, جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ پاکستان میں شریعت لے کے آنے کے لیے سیریس ہے, یا شریعت کا کیس لوگوں کے سامنے سیریسلی پریزنٹ کرنے کو یہ تیار ہے. یہ سوئے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بیس پہ الیکشن لڑتے ہیں, اور پاکستان بائی کانسٹیٹیوشن ایک شرعی ملک ہونا چاہیے. یہ سوئے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں شریعت کا جب بھی ذکر کریں تو تصور آتا ہے زبردستی داڑیاں, عورتوں کے زبردستی برقعے, اور پائنچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اونچے, اور سڑک پہ چابک اور کوڑے. دیٹس اٹ. یہ نیریٹو بلڈنگ کس کا کام ہے؟ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اربوں روپے کا بجٹ لگا دیتے ہیں. ایک فارورڈ تھنکنگ شریعہ ڈریون اسٹیٹ کیسی ہوتی ہے, یہ پاکستان میں لوگوں کو بتانا کس کا کام تھا؟ کہ کبھی کسی آپ اپنے سیاسی لیڈر کے لیے یہ کس طرح کی کمپین, جھوٹ سچ سب اس میں مکس کر کے نہیں کر دیتے. پاکستان میں لوگوں کو کیوں نہیں پتا کہ جب شریعت آئے گی تو ایٹ کوسٹ آپ کو بجلی ملے گی, اس لیے کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی. یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ یہ سوائے اسلام کے جو ویل ڈیفائنڈ ٹیکسز ہیں باقی سارے ٹیکس ختم ہو جائیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ یو ول ہیو مور منی ان یور بینک اکاؤنٹ بیکاز آف شریعت. یہ سارے وہ پازیٹیو آسپیکٹس ہیں. یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی پازیٹیو اوبلیگیشن ہے کہ جس کانسٹیٹیوشن کی بیس پہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں یہ درج ہے کہ یہ ملک شرعی ہوگا. سو دے ہیو ٹو میک اے کیس فار شریعت فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جبکہ شریعت ان کے لیے ایک ٹچ کی حیثیت رکھتی ہے. تحریک انصاف والے تو چلو بائی نومینیٹ ہو گئے نا اسلامک ٹچ والے, باقی بھی تو اسلامک ٹچ والے ہی ہیں. جس اسلامک پارٹی کو آپ فیور دے رہے ہیں اس ٹائم پہ, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اقتدار ملنا بڑا مشکل ہے اگلے کئی سالوں تک؟ اور پھر جس نظریے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو اس کی کوئی باقاعدہ, اس میں بھی مجھے لگا کہ آپ کے جواب سے کہ آپ پارشلی ایگری ہیں ان سے بھی, جماعت اسلامی سے, مطلب ان کے 100% چیزوں. میں پارشلی ایگری ہوں مسلم لیگ نون سے, جو انہوں نے 2015 میں بورڈ بنایا تھا کہ بچوں کو
ناظرہ پڑھایا جائے گا، احادیث پڑھائی جائیں گی. میں ایگری ہوں اس چیز سے. میں ایگری ہوں تحریک انصاف سے کہ جو انہوں نے کریکولم میں چینجز کیے تھے، اس کے بعد ناظرہ کیا تھا، اور یہ ساری اچھی آئسولیشن میں یہ ساری اچھی چیزیں ہیں. لیکن یہ ایگزامپلز آپ کو ویسٹ میں بھی مل جائیں گی، جو سیکولر کنٹریز ہے، کہ اپنے بچوں کو جو اسلامک اسکول وہاں پہ ہیں، آپ یہ وہاں پہ چیزیں پڑھا سکتے ہیں. میں ایک ہولسٹک ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ بات نہیں کرتے ہیں. اور جماعت اسلامی سے ٹھیک ہے کہ وہ کمپیریٹیولی ان سے باقی معاملات میں وہ بہتر ہے، لیکن جماعت اسلامی کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ابھی تک جو جماعت اسلامی کی پرفارمنس وہ گورنمنٹ میں تو نہیں آئے، تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا کہ گورنمنٹ میں آ کے انہوں نے کیا کرنا ہے. ابھی تک جو ان کا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن دیٹ ون تھنگ ٹرانسجنڈرزم پہ ان کو اپنا موقف واضح کرنا ہوگا. اس لیے میں کلی طور پہ ان سے متفق نہیں ہوں. تو آپ جب اتنا بڑا جہاد کر ہی رہے ہیں اور جس طرح کے نظریات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں امپلیمنٹیشن ان کی اسٹیٹ کے اندر، تو آپ ریاستی نمائندہ کیوں نہیں بنتے، الیکشن کی طرف جانے کا ارادہ کیوں نہیں کرتے، اور ایک ایسی جماعت لے کے ہیں جو کہ ان تمام آئیڈیالوجی کو جہاں پہ آپ 100% اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں؟ یہ آؤٹ آف ڈیٹ آئیڈیا ہے کہ آپ نے اگر چینج لے کے آنا ہے تو آپ اسے کسی پولیٹیکل پارٹی اختیارات تو آپ کے پاس تبھی آئیں گے نا سر، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اختیار استعمال کریں. میں عرض کرتا ہوں، میں نے پاکستان انڈیا میں جو تحریکیں ہیں تقریباً ساری میجر تحریکوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے کہ یہ کیوں کامیاب ہوتی ہیں، کیوں ناکام ہوتی ہیں، کامیاب ہو کے کیوں ناکام ہو جاتی ہیں، یا ناکام ہو رہی ہوتی ہیں تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتی ہیں. It has some very interesting patterns جو نظر آتے ہیں آپ کو. پاکستان میں اگر آپ نے شریعت لے کے آنی ہے تو کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں لے کے آ سکتی، اینڈ آف اسٹوری. جتنا مرضی آپ زور لگا لیں. ہماری جو موومنٹ ہے دی ریوائولسٹس، اس کا ایم یہ ہے کہ آپ نظریاتی لوگ، یہ جو نظریہ ہے وہ ہر جماعت کے ووٹر تک پہنچا دیں. پیپلز پارٹی کے ہیں آپ، جناب وہیں پہ رہیں. مسلم لیگ نون کے ہیں وہیں پہ رہیں. تحریک کے ہیں وہیں پہ رہیں. پارٹی نہ بنائیں، کیونکہ جب آپ سب ایک نظریے پہ کھڑے ہیں اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اور آپ نے اپنی ووٹ کو شریعت کے ساتھ کنٹینجنٹ کر دیا ہے، کنڈیشن کر دیا ہے، نالی پکی گلی پکی ان چیزوں سے نہیں، یا جاب سے نہیں، بلکہ ہولسٹک سسٹم کے لیے، تو پھر جو مرضی پارٹی جیتے ملک میں شریعت آئے گی. آپ پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور کو آپ نے ایک جگہ پہ کانسنٹریٹ کر دیا ہے. اب آپ کو کنٹین کر دیا جائے تو آپ کی آواز اس دیوار کے پیچھے ہو جائے گی، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کنٹین کرنا مشکل کام نہیں ہے. اس لیے سیاسی پارٹیوں کو چھوڑو نہیں، ٹیک اوور کرو، ٹیک اوور کرو. کروڑوں مسلمان ہوں اور یہاں پہ شریعت نہ ہو، شمبولک. جس مرضی پارٹی میں ہو، تمہارے لیڈر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے سود ختم نہ کیا تو یہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے، تو تمہارے ووٹ کے لیے سود ختم کرے. تمہارے ووٹ کے لیے میڈیا پالیسی بنائے کہ فحاشی ختم ہو. تمہارے ووٹ کے لیے یونیورسٹیز کو سیکولرائزیشن کی جو ہو چکی ہے اسے باہر نکالے. That is how we bring شریعت. یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ اگر آج 13 فروری 2024 سے بھی کام ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا وقت لگے گا؟ 25 سے 30 سال، 5 سے 6 الیکشن. اللہ تعالیٰ ہماری عمر دراز کرے. اس کا مطلب ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ریسنٹلی میں بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں، شاید آپ کی آڈینس سن کے پھر بور ہو جائے، لیکن میرے لیے یہ چیز معنی بڑے رکھتی ہے. لیٹلی ایک شیخ آئے تھے جورڈینین فلسطینی پاکستان میں، 40 کے لگ بھگ انہوں نے سیشنز کیے سفیر اقصیٰ کے نام سے. وہ جب واپس جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ جانے لگے تھے، کچھ گھنٹہ دو رہ گیا تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ اخی ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ انبیاء کے طبقے میں جناب یونس علیہ السلام واحد نبی تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگرچہ انبیاء کے لیے بات کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں صرف بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہ استعفیٰ دے دیا تھا ان اے وے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. میں نے کہا جی ایسی بات ہے. کہتے ہیں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ساری امتوں میں، ساری قوموں میں یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم تھی جس کا ہر بزرگ، ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد سارے مسلمان ہو گئے تھے. اس اسٹیج پہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے تبدیلی لے کے آنی ہے، نہیں، تم چھوڑ کے جاؤ، میں سب کو مسلمان کرتا ہوں. واحد قوم یونس علیہ السلام کی جس پہ عذاب آ کے ٹل گیا تھا کہ اللہ نے کہا لوگوں کو مسلمان کرنا اتنا کام ہے، عذاب دکھاؤ سارے مسلمان ہو جائیں گے. تمہارا کام یہ نہیں ہے. تمہارا کام ہے کہ تم نے صرف کوشش کرنی ہے. تمہاری ججمنٹ نتیجے پہ نہیں ہے، ایفرٹ پہ ہے. ہم 25-30 سال میں یہ اچیو نہ کر پائے، نیک نیتی سے کریں گے تو اللہ نے تو انبیاء کے لیے بھی کرائیٹیرین رکھا ہے کہ وما علینا الا البلاغ.
اللہ نے تو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اس میں نتیجے میں تم نے یہ رزلٹ پروڈیوس کیا یہ نہیں کیا. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس ہولسٹک کوشش سے اگر 25-30 سال میں بھی اگر یہ نہ ہو سکا، اینڈ وی آر ویری شیور الحمدللہ کہ یہ ہو جائے گا، لیکن اگر نہ ہو سکا تو یہ بیچ تو رہ جائے گا نا کہ یہ کیا جا سکتا ہے. کوئی اور آدمی اٹھ کے اگلے 30 سال میں کر دے گا، اس سے اگلے 30 سال میں کر دے گا. تو ہمارا تو یہ ہے، کوئی موٹو ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ نتیجہ ڈیلیور کرنا ہے. ہم نے رب کے ہاں شرمندگی سے نہیں جانا ہے. دیٹس دی اونلی تھنگ وی فائٹ فور. اچھا، اب کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات ہیں آپ کے سے متعلق. میں ہمیشہ ہر پوڈ کاسٹ کے آخر میں جو ہے وہ شخصیت کے بارے میں لوگوں کو جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ہمیشہ جتنی ویڈیوز آتی ہیں وہ یا تو کسی آپ ایشو کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی ایشو کا چیلنج کو دیکھتے ہوئے اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. ویسے وہ میری نظر سے گزرا نہیں ہے وہ کوئی ویڈیو کلپ، لیکن میرے ایک ٹیم ممبر نے بتایا جب میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے آ رہا تھا تو راستے میں انہوں نے کہا کہ کیسر بھائی نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ میری جو ڈیتھ ہے وہ نارمل نہیں ہو، نیچرل ڈیتھ ہے وہ نہیں ہوگی. تو میں نے کہا یہ کب کہا ہے انہوں نے؟ کہتا نہیں انہوں نے کہا ہے ایک ویڈیو میں. تو پہلے تو یہ واضح کریں کہ آپ نے یہ کہا ہے، اور اگر آپ نے یہ کہا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، آپ اپنے آپ کو کیوں ایسا اپنے بارے میں سوچتے ہیں؟ جی میں نے کہا ہے، دیکھیں میں نے اس میں یہ جو بات میں نے کہی کہ میری یہ پریڈکشن ہے، مجھے لگتا ہے یہ، اب آپ قطعی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ایسا ہی ہوگا. ہاں، میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے حیرت ہوگی مرتے ہوئے کہ یہ تو نیچرل ہو رہی ہے کیونکہ جو اسٹیبلشڈ پیٹرنز ہیں یہ اس کے خلاف چیز جا رہی ہوگی. کیونکہ دنیا میں پیٹرنز یہی ہیں کہ ویسٹ کے اور پاکستان کے اندر بھی ہمارا جو یہ طبقہ ہے یہ خاموش کر دیتے ہیں. سائمن ہور کی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے، فون ٹیپنگ اسکینڈل، ووٹفورڈ سے لاش ملتی ہے اس صحافی کی، کہ آپ جب طاقت کے ایوانوں کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو یہ آسان ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. پاکستان میں $25,000 پر آرگنائزیشن کی ٹریکبل فنڈنگ، یہ جس کا ایویڈنس موجود ہے کہ پاکستان میں الحاد پھیلانے کے لیے $25,000 پر آرگنائزیشن یہ آ رہے ہیں. $200 ملین یہاں پہ ٹرانسجنڈرزم کے گارب میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ آ چکا ہے. یہ تو وہ ہے جو آئیڈینٹیفائڈ ہے. اس کے علاوہ کیا آتا ہے وہ کچھ باتیں کنفرم ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن فرام واٹ وی انڈرسٹینڈ کی اور بھی بہت کچھ ہے جو یہاں پہ آتا ہے. جب پاورفل سیکولر ملکوں کی ایمبیسیز بھی یہاں پہ ایکٹیولی اس طرح کے ایونٹس کرا رہی ہوں، اس سب کو روکنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں، وہ ایزی کہ اپنی وہ ملینز کی انویسٹمنٹ کو وہ روک دیں گے ایک انسان کے جان کے احترام میں، جبکہ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جو ان کے رستے میں آتا ہے جیسے بھی آتا ہے اس کو خرید لو یا اس کو مار دو یا اس کو ڈسکریڈٹ کر دو، سم تھنگ امنگ دیز لائنس. تو ہر انسان کا اپنے بارے میں ایک گمان ہوتا ہے. میرا بھی یہ گمان ہے کہ اس معاملے میں ہم دربار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بڑے بول سے بچائے، نہیں بولنا چاہیے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ مارتے ہیں، وچ وڈنٹ بی سرپرائزنگ. نہ یہ پہلی دفعہ کریں گے نہ یہ کوئی آخری دفعہ ہوگا. سو ایک آبجیکٹیو انالیسز ہے کہ یہی ان کی ہسٹری ہے. اپنی انویسٹمنٹس کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، بندوں کو مار دینا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. شہادت کی موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے، اور میری فور شور ہے. تو میں اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ میری یہ ایک ایسٹیمیشن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ویو چینج کر لیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں. دیٹس کوائٹ اے پاسبلٹی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے کاز کو بہت بڑا ڈیمیج پہنچا رہے ہیں؟ ٹرانسجنڈرز ایکٹ کی لیجسلیشن بھی پاکستان میں نہیں لکھی گئی، یہ باہر سے لکھی لکھائی آئی ہے. اور اب جتنے بیک فٹ پہ وہ ہے، ہمارے پاس $200 ملین نہیں، اور نہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں نے اکیلے کیا ہے، لیکن میں باقی لوگوں کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں یہ نہ ہو کہ وہ پن پوائنٹ ہو جائے کہ ان کو مارنا ہے. میں اس لیے میں اپنی بات کرتا ہوں. اچھا، الزام اپنے سر لیتے ہیں، مطلب پبلکلی نا کون اس میں اچھا صحیح، ٹھیک ہے. لیکن میں صرف چونکہ زندگی موت کا معاملہ تو میں صرف اپنی بات کروں گا کہ ان لوگوں کو روکنا یا ان لوگوں کو ڈیمیج کرنا، جب آپ نے پیسے دے کے آپ نے لیجسلیشن لکھوا کہ کیا یہ نہیں، آپ اس میں کن انڈیویجولس کا نام لے کے کون ان کے کیمپ میں کھڑا ہوا تھا اس معاملے میں، کس پارٹی کا کھڑا ہوا تھا. آپ نے پارٹیوں کو پوچھا نا، 3 مین اسٹریم پارٹی، تینوں کے بندے ان کے ساتھ ہیں. ان کا تو نام لینا بھی آسان ہے اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے نام لے کے دیے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو یہ ڈیمیج ہو چکا ہے
کہ اب ٹرانسجینڈرز ایکٹ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جنہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ اس کو ری امپلیمنٹ کریں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسے سپریم کورٹ میں کھلنا چاہیے. ہمارا میکسیمم اس وقت جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، جس کی بیس پہ وہ ایکٹیو ہو گیا دوبارہ سے. تو اس کو سپریم کورٹ میں ہم چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ جو قانون کا رستہ ہے وہ بیسٹ رستہ ہے. ہم دوبارہ اچھا اس ایکٹ کو آپ ایکسپلین کریں، جبکہ اس میں تو صرف نہیں کچھ رائٹس دیے گئے ہیں ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ کہ کس کو؟ ٹرانسجینڈر کو. واٹ از ٹرانسجینڈر؟ اچھا یہ اگین ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے، میرے خیال میں میرے سے زیادہ بہتر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر. لیکن ٹرانسجینڈر کو اگر ہم ایکٹ کی بات کر لیتے ہیں، اس میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں تو ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو حقوق نہیں ملنے چاہیے. حقوق کے لیے ایک اینٹی کا ریکوگنائزڈ ہونا ضروری ہے کہ کس کو حقوق مل رہے ہیں. دیر از نو سچ تھنگ ایز ٹرانسجینڈر. سائنٹیفکلی اسپیکنگ امپاسبل ہے. دیر از نو بایولوجیکل میکنزم جس کے ذریعے آپ اپنی جینڈر کو آپ چینج کر سکتے ہوں. بیماری اور چیز ہے، جینڈر ڈسفوریا مثال کے طور پہ وہ ایک اور چیز ہے، وہ تو کئی لوگوں کو ہو جاتی ہے. نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ سائنس کے اندر کوئی ایسا آئیڈینٹیفائڈ کوئی میکنزم ہمارے پاس اویلیبل ہے. مرد ہمیشہ مرد ہی رہے گا، عورت ہمیشہ عورت رہے گی. اٹس دیٹ سمپل. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ذہنی عرصہ ہے. اب وہ کہیں کہ نہیں ہمیں آپ اجازت دیں کہ ایک مرد خود کو ڈکلیئر کر دے سیلف پرسیپشن کی بیس پہ کہ میں عورت ہوں، اور ایک عورت ڈکلیئر کر دے کہ میں مرد ہوں، تو کیا قانون اس کو پروٹیکٹ کرے گا یا قانون سے کہے گا کہ نہیں یہ لغو بات ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل پرابلمس ہیں. ایک پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی تو پاکستان میں یہ ٹرانسجینڈرز کا یہ ایک چل رہا ہے، لیکن بات یہاں پہ ختم تو نہیں ہوتی. ویسٹ میں تو ایسے بھی وہ پائے جاتے ہیں خیالات کہ کوئی انسان خود کو کتے کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، درخت کے طور پہ کر رہا ہے، اور بہت سی چیزوں کے طور پہ کر رہا ہے. کل وہ پاکستان میں وہ نظریہ آ جاتا ہے جیسے بھی یہ آیا ہوا ہے، تو ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا کہ ہم ان کو انسانوں کو اینیمل رائٹس دیں پھر، جو خود کو کتے کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے یا بلی کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے یا ریچھ کے طور پہ کر رہا ہے. کیا پھر ہم ان کی اگلا ہمارا یہ سٹیج ہوگی کہ بات کریں کہ اب ان کو رائٹس دیں؟ اور پھر اس کی سوشل امپلیکیشنس ہیں. ہم کتنے ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ جب آپ مردوں کو اجازت دے دیں کہ وہ خود کو عورتیں ڈکلیئر کر دیں سیلف پرسیپشن کی بیس پہ، تو یہ معاملہ ذاتی نہیں رہتا، کیونکہ ذاتی معاملے پہ ہمیں کوئی ایشو نہیں. اپنے گھر میں جو مرضی کہیں، ان کی پرائیویٹ اسپیس ہے، وی ہیو نو رائٹ ٹو انٹروین. لیکن پبلک اسپیس میں اس کی ریمیفیکیشنس ہیں، اس کے کچھ نتیجے ہیں، اور نتیجے یہ ہیں کہ جو اصل بایولوجیکل عورتیں ہیں ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، رائٹ ٹو پریویسی، وہ سبورٹ ہوتے ہیں. ان کے سول رائٹس جس میں رائٹ ٹو پریویسی آتا ہے وہ سبورٹ ہوتے ہیں. یہ کہتے تھے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہماری تو ایسی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. آج پنجاب میں 6 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو وومن اونلی یونیورسٹیز ہیں جن میں ان کو داخلہ مل گیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرائیویٹ اسپیسز یوز نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیں کہ کبھی کسی وومن اونلی یونیورسٹی میں مردوں کے لیے ٹوائلٹ بنے گی؟ نہیں بنے گی نا. تو ایک بایولوجیکل مرد جس نے صرف عورت خود کو ڈکلیئر کر کے وہ عورت بنا ہوا ہے، وہ کس کے واش روم میں جائے گا؟ وہ کس کے چینجنگ روم میں جائے گا؟ فل باڈی کانٹیکٹ سپورٹس ہوتی ہے سکیور ماحول میں ہماری بہنوں بچیوں کی، وہاں پہ آپس میں ان کے کھیل کود ہوتے ہیں. یہ مرد ان ڈسکریمنیشن بھی بائی دا وے نہیں کر سکتے، کہ کوئی عورت نہ بھی نہیں کر سکتی کہ نہیں میرے تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا. خدا کا خوف کرو یار. یہ از دیٹ ایون یہ سول ہے، یہ سوشل ہے. آئے دن خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ کسی ٹرانسجینڈر وومن نے جو مرد تھا جو عورت بن گیا، اس نے جیل میں کسی کو اسلٹ کر دیا. اچھا کیسر بھائی، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیونکہ آپ تو کافی ٹائم سے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ خواتین بھی کوئی رپورٹ ہوتی ہیں جو میل بن جائیں یا صرف یہ میل ہی فیمیل بنتی ہیں؟ بہت کم ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. ایک خاتون نے خود کو مرد ڈکلیئر کر کے ایک عورت سے شادی کی ہوئی ہے. لیکن دیر از لیسبینزم جس کی پاکستان کے قانون میں کوئی اجازت نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کہتے، ہم تو ایسا نہیں کرنا چاہتے. تو پھر یہ کیسے ہمارے سامنے اس طرح کا کیس آ جاتا ہے؟ یا ایون اگر کوئی مرد خود کو عورت ڈکلیئر کر کے کسی اور مرد سے شادی کر لے اور بائی لو آپ نے اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا ہے، آپ اسے روکیں گے کیسے؟ یو کی ناٹ اسٹاپ دیٹ. دیکھیں دے ہیو ٹو میک اے ریشنل کیس. لیکن ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کس چیز کی؟ یہ اس طرح اگر کوئی اپنے آپ کو جس کے تو ان کے تو این آئی سی کے اوپر اب وہ ایکس لکھا ہوا ہے نا، تو وہ شادی کی اجازت دے رہا ہے کسی میل کو میل کو میل سے یا فیمیل کو فیمیل سے؟ اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ جو ایکس لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیسری جنس ہے. ایکس کے پیچھے 5 کیٹیگریز اور ہیں. یعنی ایکس سامنے لکھا ہوا ہے تو نادرا کے بیک گراؤنڈ میں لکھا ہو سکتا ہے کہ ٹرانسجینڈر وومن ہے. جب وہ ٹرانسجینڈر وومن ہے تو وہ وومن ڈکلیئرڈ ہے نا پھر، کہ ٹرانزیشن کر کے وہ ادھر سے ادھر
آ گئی ہے سو ٹو اسپیک. اب وہ شادی کرے تو قانونی طور پہ آپ روک نہیں سکتے اس کو. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, انہی نادرا کے رولز کے مطابق جو بائی دا وے الٹرا وائرس ہیں لیگل لینگویج میں, الٹرا وائرس کا مطلب کہ جو قانون کی انٹینشن ہے یہ اس کے باہر ہیں, کیونکہ قانون جو لیجسلیشن ہے 2018 کا ایکٹ, اس میں ایکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی نہیں لکھا ہوا. یہ رولز تو علیحدہ سے بنے ہیں جو ہیومن رائٹس منسٹری نے بنا کے نادرا کو دیے تھے, اس میں ایکس کا ذکر ہے. اب اس میں سٹرکچر یہ بنتا ہے کہ ایک مرد ہے, اس نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا اور نادرا والے اس کو نہ نہیں کر سکتے, یا کوئی عورت ہے اس نے ٹرانسجینڈر اس نے اپنے آپ کو کر دیا, ایکس لکھوا لیا, اس کے بعد اس کے پاس چوائس ہے کہ اس کو دوبارہ چینج کرا سکتا ہے, صرف ایک کیس بلڈ کرنا ہوگا, اور نادرا والے نہ نہیں کر سکتے. تو ایک مرد ہے, اس نے ایکس کرایا اور ایکس کرانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے وومن میں لے گیا, نادرا والے نہ نہیں کر سکتے. تو پہلا شناختی کارڈ ایکس والا, دوسرا وومن والا, تو ویسے وومن ہو گئی, رستہ تو انہوں نے نکال دیا نا ہم جنس پرستی کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دے ہیو ٹو میک اے ریشنل کیس فار دیٹ. ایک بچے کی کنسیپشن ہوتی ہے تو ود ان فیو ویکس اس کے اندر 2 سسٹمز جو لے کے پیدا ہوتا ہے, وولفین سسٹم اور ملیرین سسٹم. اگر وہ میل ہے تو وولفین سسٹم اس کا جو بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گا, ملیرین سپریس ہونا شروع ہو جائے گا. اگر لڑکی ہے تو اس کا اپوزٹ ہوگا, ملیرین بوسٹ ہو جائے گا, وولفین سپریس ہو جائے گا. ہمیں کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے, یہ لڑکی ہے. جو ان کے ہارمونز ہیں, جن کے ایسٹروجنس ہیں, ان کے وہی ہوں گے. کروموسومز جو ایکس والے ہیں وہ لڑکی ہوں گے, جو ایکس وائی والے ہیں وہ لڑکے ہی ہوں گے. گیمیٹس صرف 2 ہی ہوتے ہیں, سپرم سیل ہے اور ایگ ہے, کوئی تیسرا گیمیٹ نہیں ہے, اور جنس کی ڈٹرمنیشن ان پہ ہوتی ہے. ہم ان سے سائنٹیفکلی انگیج کرنا چاہتے ہیں, وہ کلچر پہ چلے جاتے ہیں. ہم کلچرلی انگیج کرنا چاہتے ہیں, وہ ریلیجن میں چلے جاتے ہیں. ہم ریلیجن پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم جاہل آدمی ہو. ہم کہتے ہیں یار کہ کیس تو بناؤ نا, یہ تو نہیں کرو کہ تم سائنٹیفکلی بھی ہم سے انگیج نہ کرو, اپنا کیس پریزنٹ نہ کرو, ریلیجسلی بھی نہ کرو, کلچرلی بھی نہ کرو, اور تھوڑے سے لوگوں کے لیے ایک قانون بنا کے اس طرح سے سوسائٹی کے منہ پہ مل دو کہ کوئی عورت نہ کر سکے اس چیز پہ کہ تم اس کے واش روم میں جا رہے ہو, نہ کر سکے کہ تم اس کے ساتھ فل باڈی کانٹیکٹ سپورٹس کھیل سکتے ہو. تم انکار ہی نہیں کر سکتے, وہ معافی چاہتا ہوں, وہ انکار ہی نہیں کر سکتی, تو فیشزم اور کسے کہتے ہیں؟ تو یہ جو مقدمہ ہے ٹرانسجینڈر کا کہ ہماری جو انر فیلنگز ہیں, ایک ہم ڈسیبل ہیں, مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ سارے وہ مشینری نہیں ہے, یہ ان کا کلیم ہے نا. جی جی. تو اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہمیں میل اپیل نہیں کر رہا یا فیمیل اپیل نہیں کر رہی, تو بایولوجیکل ہم پھر اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں ان کے کلیم کے مطابق کہ ہمارے اندر سے کیا آواز آتی ہے کہ ہم میل ہیں یا فیمیل ہیں. تو پھر ہمیں جو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم وی شوڈ ایکٹ لائک اے مین اور وومین, تو ہم پھر اس کے اکارڈنگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس پہ پھر آپ کیا کہتے ہیں, پھر ان کے لیے کیا پیمانہ ہونا چاہیے آپ کے مطابق؟ نمبر 1 یہ کہ قانون کسی کی انر فیلنگز پہ آپریٹ نہیں کرتا ہے, کہ وہ فیلنگز آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتی ہیں. کسی کی کوئی بھی کہہ سکتا ہے میری کیا انر فیلنگس ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ ہم خود کو کتے کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, بلی کے طور پہ یا ریچھ کے طور پہ, وہ بھی انر فیلنگز اپنی بتاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن ٹو اسٹارٹ ود. اگر آپ اس کو بلیو کا نام دے دیں تو یہ غلط ہوگا پھر. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلی بات ہے کہ انر فیلنگز کے حوالے سے نا کہ اس پہ آبجیکٹیو قانون آپ نہیں بنا سکتے, کہ وہ فیلنگ تو ہر انسان کی سبجیکٹیو ہے, کوئی کچھ بھی ہو سکتی ہیں. میں آپ کے سامنے کہوں, لیکن سر اگر ہم فیلنگز کو بلیو کے ساتھ ریپلیس کر دیں تو یہ ممکن ہے پھر؟ اگر ہاؤ ڈو وی نو دیٹ, کوشچن تو یہ ہے نا کہ میں کہوں کہ میرا یہ بلیف ہے کہ میں مائک ہوں, میرا یہ بلیف ہے کہ میں کسی عورت کا ہسبینڈ ہوں جس کا میں نہیں ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میری یہ فیلنگ ہے, دیر فور میرا بلیف ہے کہ میں اس کا ہسبینڈ ہوں. تو کیا قانون مجھے اکوموڈیٹ کرے گا یا میرا علاج کرائے گا کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے آدمی؟ دیٹس پرابلم نمبر 1. پرابلم نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ انر فیلنگز یہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے میڈیکل فیلڈ موجود ہے, سائیکولوجیکل ہیلپ اویلیبل ہے. جینڈر ڈسفوریا ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکا ہے وہ خود کو لڑکی سمجھے, کوئی لڑکی ہے خود کو لڑکا سمجھے. لیکن ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 60 to 94% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بچہ بلوغت تک پہنچتا ہے یا پہنچتی ہے تو وہ اپنی نارمل جو بھی ان کی اوریجنل جنس ہوتی ہے اس کی طرف واپس وہ چلے جاتے ہیں. یو کے میں تو انفیکٹ کیس چل رہا ہے ایک لڑکی کا جو کیس اس چیز پہ کر رہی ہے کہ انہوں نے مجھے روکا کیوں نہیں, مجھے انکریج کیوں کیا کہ میں اپنی جنس تبدیل کروں, میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے. اور یہ ٹرانزیشن کرنے کے بعد جب ان کو یہ جو سرجریز وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ آرگنز یہ وہ وغیرہ, اس کے بعد جو سوئسائڈ ہے, جو ڈپریشن ہے, جو بایولوجیکلی ان پہ بیتتی ہے بیچاروں پہ,
ان بچوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ کا آپ 18 سال کی عمر کم سے کم ہونی چاہیے کہ ووٹ 12-13 سال کے بچے کو آپ کہتے ہیں آپ چینج کر دیں. یہ وہی طبقہ ہے جہاں پہ ڈومیسٹک چائلڈ ٹریفکنگ ہوتی ہے. بچوں کی بولیاں لگتی ہیں, خریدتے ہیں, بیچتے ہیں کہ میری اس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, میں نے اس کو ڈانس سکھایا ہے, میں اس کو اتنے میں بیچوں گا. یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. لیکن یہ جو خریدنے بیچنے کا کانسیپٹ ہے یہ اس کے تو اگینسٹ ٹرانسجینڈر بھی ہیں. وہ تو اس کو بیلا وائلنس کے نام سے شاید روکنا چاہتے ہیں. بیلا وائلنس ایک سبجیکٹ ہے ان کا, یہ ان کی لینگویج کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو پروموٹ نہیں کرتے کہ یہ اس کی خرید و فروخت ہو اور یہ اس کلچر کو. باوجود اس کے سر یہ تو ہمارے ساتھ اس پھر تعاون کریں نا کہ ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو شہزادی رائے صاحب کو میں نے آفر کیا تھا. انہوں نے شروع میں تو بڑے گج وج کے جسے کہتے ہیں کہ ہاں جی کرتے ہیں اکٹھے, خاموش ہو گئے. ہم دیکھیں ابھی تک جتنی ہماری باتیں ہوئی ہیں, اور مجھے زیادہ اچھا لگے گا کہ آپ کوئی ایسا پروگرام کریں جس میں ان کی کمیونٹی کا بھی کوئی بندہ ہو تاکہ دونوں طرف سے آرا آ سکے, لوگوں کو سمجھ آئیں. لیکن ابھی تک جتنی میں نے باتیں کی ہیں اس میں سے آپ کو کوئی پہلو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کے حق تلفی کی بات کر رہے ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, بچوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. جس کے اوپر ٹرانسجینڈر کا اعتراض ہے, اگر آپ وہ چھین کے باقی تمام حقوق ان کو دے بھی دیں گے تو وہ تو نہیں کہیں گے کہ کیسر احمد راجہ صاحب ویل ڈن, آپ نے تو کمال کر دیا, آپ تو یہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے. وہ آپ ان کی بنیادی تھاٹ, اسکول آف تھاٹ کو, ان کے بلیو کو, ان کی انر فیلنگس کو چیلنج کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جی ہم آپ کا تحفظ کریں, تو پھر انہیں تو تحفظ چاہیے نہیں ہے یہ والا. چلیں اس معاملے کو حل کر لیتے ہیں. پھر جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ جب آپ کسی کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پہلے اس اینٹی کو ریکوگنائز کرتے ہیں, رائٹ. سائنٹیفکلی اسپیکنگ کیا ٹرانسجینڈر پاسبل ہے؟ آنسر از نو. ریلیجیسلی پاسبل ہے؟ آنسر از نو. کلچرلی پاسبل ہے؟ آنسر از نو. ہمیں وہ ریکگنیشن کا پیرامیٹر بتا دیں, ذاتیات پہ نہیں کہ میری یہ فیلنگ ہے, کیونکہ جب آپ کی فیلنگ کی بات آئے گی تو پھر سوال یہ آئے گا کہ کیا مون جینڈر کو رائٹس ملنے چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے, ملنے چاہیے؟ تو پھر آپ نے شہزادی رائے کو جو ہے وہ کن رائٹس دینے کے وعدے کیے ہوں گے, یا کس پہ کہ وہ مرد ہیں, مردوں کی طرح زندگی گزاریں. ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں جو بچے, خنسا بچے جو پیدا ہوتے ہیں, یہ جو جنڈر ڈسفوریا جن کو ہوتا ہے, ابہام ہوتا ہے ان کو جنس اور صنف کے درمیان نفسیاتی طور پہ, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. ان کے والدین ان کو ڈس اون کرتے ہیں, معاشرہ ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. ہم سب ان کے مجرم ہیں, مجھ سمیت, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس غلط پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس سے بڑا ایول کریٹ کر دیں. اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مرد ہیں, شہزادی رائے کی مثال کے طور پہ آپ نے بات کی, وہ مرد ہیں, مردوں کی طرح زندگی گزاریں. جو عورتیں ہیں وہ عورتوں کی طرح دو ہی جنسیں ہیں. میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے ایسا کہ میں ان کو فورس کروں کہ ان کو تیسری جنڈر کی طرف جانا پڑے, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن ہم تعاون کیسے کریں؟ میں ان کے ساتھ تعاون کیسے کر سکتا ہوں؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ مرد ہیں, میں آپ کے رائٹ کا دفاع کروں گا, بحث مرد آپ زندگی گزاریں. جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے, جن نے کیا, چلے ان پہ کیسز کرتے ہیں کہ مستقبل میں بات رکے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے ہمیں ایک اور جینڈر, دو باتیں کہتے ہیں, یا تیسری جینڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کرو یا عورت کے طور پہ ایکسیپٹ کرو, اب میرے حقوق کی بات کرو. میں کہتا ہوں تیسری جینڈر کا کیس آپ نے جیتنا ہے, آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. ذاتی فیلنگ ہے گھر میں رکھیں, پبلک پلیس کی اور بات ہے. کیس لڑنے کی اجازت دیتے ہیں آپ نے کس چیز کا؟ کہ وہ اگر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ ہم عورت کا درجہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لڑ لیں کیس. بسم اللہ, دنیا کی کس عدالت میں. پریکٹیکل بات کرتے ہیں کیسر صاحب. جی جی. کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو مرد خود کو ثابت کرنے کے لیے جو معیار ہے نا سر, جی جی, وہ صرف یہ داڑھی مونچھ اور یہ جو کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں یہ نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بڑے پیرامیٹرز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ انصاف کر سکیں گے اگر وہ آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں مرد کے طور پہ, تو جو سوسائٹی ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے, میں بالکل بھی ایڈوکیٹ نہیں کر رہا ٹرانسجینڈرس کو, میں چاہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کے موقف کے ساتھ ہونے کے باوجود یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اس پورے معاشرے کے ساتھ آپ لڑ لیں گے ان کے ان حقوق کے لیے جو پچھلے کئی سالوں سے ان کو نہیں ملے. لیٹ می انڈرسٹینڈ دی کوسچن کہ اگر وہ خود کو مرد کے طور پہ نارمل زندگی جو کہ وہ مرد ہے ہی نہیں ہے, ایک بندہ اگر بایولوجیکلی یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ وہ مرد نہیں ہے, رائٹ, اس کے اندر کیا ہے پھر, لیکن ٹرانسجینڈر ہے, حاجس رہا ہے, ہو ہی نہیں سکتا نا. اچھا, اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, سو
کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سب ایکٹ بھی نہیں کر سکتے, ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, چلیں ایک لمحے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ہم یہ مرد ہونا ایکٹ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر وہ بندہ کیا کرے؟ مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنی بڑی ڈرامے بازی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ یہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے کون سے حقوق دلانے ہیں ان کو؟ پھر تو مدعا ہی ختم ہو گیا, پھر آپ کا تو کردار ہی کوئی نہیں ہے. اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم حق دلائیں اس طرح سے کہ وہ مرد کی طرح ایکٹ نہیں کر سکتے, تو اب ہم کہیں کہ آپ مرد نہیں ہیں, تو اوبویسلی ہم اس چیز کو ریکوگنائز ہی نہیں کرتے, سائنس ریکوگنائز نہیں کرتی, ریلیجن ریکوگنائز نہیں کرتا, تو حقوق کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تو پھر بڑا سیاسی سا بیان ہے. نہیں, سیاسی نہیں ہے, میری پوری بات سن لیجئے کہ بچہ مرد پیدا ہوگا یا وہ عورت پیدا ہوگی, دیٹس اٹ. ایگری, ٹھیک, ایگریڈ. اب ان کا یہ کہنا کہ ہم مثال کے طور پہ اگر ریپروڈیوس نہیں کر سکتے, آگے بچہ پیدا نہیں کر سکتے, اور ایسا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, تو کسی مرد کے اندر انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے. اس سے اس کی جنس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی عورت بانجھ ہو سکتی ہے, اس کا اس کی جنس سے کیا تعلق ہے؟ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ پھر آپ کا جو ان کی کے لیے ہمدردی کا جملہ ہے کہ جی میں پھر آپ کا ساتھ دوں گا, تو پھر جب ایک بندہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لیتا ہے کہ میں مرد والے کپڑے پہنوں گا, میں داڑھی مونچھ رکھوں گا اور سوسائٹی میں بیہیو کروں گا لائک اے مین, تو پھر آپ کی ضرورت ختم ہے. مطلب پھر کیا کردار ہے آپ کا؟ مطلب پھر آپ نے اگر شہزادی رائے کو کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ, ہاں, سوسائٹی اگر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے, سوسائٹی پھر بھی کہتی ہے مرد کے طور پہ کوئی آدمی ہے, مثال کے طور پہ جب انہوں نے میں عرض کر دیتا ہوں نا, کوئی آدمی ہے مثال کے طور پہ, کسی بھی, چلے سینسٹیو معاملہ ہے, شہزادی رائے کا ہم نام نہیں لیتے, کوئی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ جو میں کر رہا تھا یہ سارا غلط تھا, بھی میں آج کے بعد مرد ہوں, لیکن اس ٹائم کے اندر اس نے اپنی ایک ریپوٹیشن ایسی بلڈ کر دی ہے سیکس ورکر کے طور پہ, مثال کے طور پہ, کہ اب جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, ہمارے لیے تم وہی ہو. میں اس معاملے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ نہیں بھائی, آپ نے ایک مردانہ فیصلہ کیا ہے, دلیری کا فیصلہ کیا ہے, آپ کو کوئی ابیوز نہیں کر سکتا. وہ پاکستان کے قانون میں ویسے وہ 377 ہم خود پہ لگوائیں گے اس پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی ٹرانسجینڈر کی فیلنگ کو تہس نہس کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ مرد بن جائیں, اور اس کے بعد اگر ان کو کوئی کہے گا کہ آپ مرد نہیں ہیں تو پھر آپ ان کا ساتھ دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مرد کے طور پہ پیدا ہوئے ہیں تو مرد ٹکے رہیں, ہم نہیں کہتے مرد بن جائیں, بیکاز دیٹ وڈ امپلائی اے ٹرانزیشن. ہمارے کیس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرد کہتا ہے کہ مجھے عورت مانو, میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں نا, کس بیس پہ مانوں؟ سائنٹیفکلی مانوں؟ پاسبل نہیں ہے. ریلیجیسلی مانوں؟ پاسبل نہیں ہے. کلچرلی مانوں؟ پاسبل نہیں ہے. پھر انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند رے, بھائی کیا کس چیز کے آپ مجھ پہ فورس کر رہے ہیں کہ کوئی آپ آبجیکٹیو میجر ایسا نہیں بتا سکتے؟ اور اگر انر فیلنگ والی صرف بات ہے تو میرا سوال جو ان سے بار بار ہے کہ کل ایک ان میں ایک طبقہ ہوتا ہے جو پاکستان میں بھی نہیں آیا, جسے کہتے ہیں مون جینڈر. سوری, مون جینڈر. مون جینڈر. مون جینڈر وہ ہوتا ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میری جینڈر صرف رات کو سامنے آتی ہے. وہ لڑکا بھی ہو سکتی ہے اور لڑکی بھی ہو سکتی ہے. ایک رات لڑکا ہوگی, رات لڑکی ہو سکتی ہے. یہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. ہاں, یہ انر فیلنگ ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اب ہمارے سو کولڈ ٹرانسجینڈر سے کہ آپ ان کو رائٹس دیں گے؟ اور رائٹس دیں گے تو پھر ہیئر از اے سیناریو, ان میں سے کسی نے کر لی شادی کیونکہ اس رات وہ مرد تھا, اگلی رات اس کی جینڈر چینج ہوتی ہے, وہ بن جاتی ہے لڑکی. ہیلپ می ود دیٹ. جتنے رائٹس آپ کے ہیں اتنے ہی اس کے ہیں, مائنڈ یو, کہ وہ بھی ہیومن ہے. اس کے بعد ہے آربر جینڈر, وہ بھی ہوتا ہے جو خود کو درخت کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اب آپ کے گھر کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے, وہ درخت ہے, آپ کے صحن میں جا کے اگائے, سو ٹو اسپیک, کے کھڑا ہو جائے, وہ درخت ہے. اب اس کے پھر آپ کو وہ سارے رائٹس دینے ہوں گے, اس لیے کہ بھلے وہ درخت کے طور پہ خود کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, لیکن ہیں اس کے وہی ہیومن رائٹس جس کو وہ یوز کر کے کر رہا ہے. ویئر وڈ یو ڈرا دا لائن؟ انر فیلنگز پہ کوئی حد نہیں ہے. کسی انسان کی کوئی بھی انر فیلنگز ہو سکتی ہیں. میں نے آگے عرض کیا کہ کوئی خاتون کسی گلی محلے میں ہے, شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے, میری انر فیلنگز آ جاتی ہیں کہ میں اس کا ہسبینڈ ہوں, وہ مجھے نہ مانے اس بات کو, تو میں کیا کہوں گا؟ میرے ہیومن رائٹس سبورٹ ہو رہے ہیں. What kind of nonsense is that? اچھا, میرے خیال سے جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں نا سر, ان ایگزامپل سے تو یہی لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جتنی میری ان سے بحث ہوئی یا بات ہوئی, اس میں جو مقدمہ سمجھ سکا وہ یہاں تک ہی تھا کہ ہمیں بحیثیت میل ٹرانسجینڈر
اور فیمیل ٹرانسجینڈر، جو حقوق انسانی حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. لیکن بہرحال اس میں جو آپ کا مقدمہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور آپ ان سے وہ بیس پوچھ لینا کہ کس بیس پہ، اس کے لیے کیونکہ جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں وہ جینڈر بیسڈ نہیں ہوتے ہیں. میں اپنے ہیومن رائٹس پہ حیثیت مرد کبھی بھی کلیم نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جینڈر نیوٹرل ہوتے ہیں، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ان کی عجیب و غریب ضد ہے کہ ہمیں بحیثیت جینڈر ہمارے ہیومن رائٹس دیں، مان لیتے ہیں. ان عورتوں کو کیا کریں گے جن کے پاس رائٹ ٹو پریویسی ہے، جو اپنے پرائیویٹ ٹوائلٹ میں جانا چاہتی ہیں، پبلک اسپیس میں ان کو جو پرائیویٹ اسپیس دی جاتی ہے، اس کے رائٹ ٹو پریویسی کو ہم کیا کریں گے جب آپ اس کے ٹوائلٹ میں گھس جائیں گے تو. اچھا، ویسے آپ کی وہ ایک ویڈیو بھی تھی، آپ نے کہا کہ اگر یہ ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیریں گے. ہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیریں گے، جی. تو یہ ویسے یہ اس طرح کے جملہ آپ کے منہ سے نکل گیا تھا یا یہ آپ کو لگا کہ یہ ٹھیک ہے؟ بس نہیں، بالکل آئی اسٹینڈ بائی دیٹ، میں آن کرتا ہوں. میں نے اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا نا سارا، وہ میں نے بتایا تھا کہ میں زیادہ ٹائم پاکستان سے باہر رہا ہوں، تو نیچرلی میری انگلش ہے وہ میری زبان میں زیادہ آ جاتی ہے، اگرچہ میں اس کو بہت کوشش کروں کہ وہ کم سے کم ہو جائے. سوٹ میں بھی ہوتا ہوں، دس طرح ساری باتیں. ویسے آپ کے سوٹ پہ ہونے پہ بھی بڑے اعتراضات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابو بندہ ہے جی، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، جتنی مرضی باتیں کہیں. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا کہ یہ ایٹائر، یہ لینگویج، یہ دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم بے غیرت لوگ ہیں. وی آر ناٹ اینڈ وی ڈونٹ اپولوجائز فار اٹ. آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈس کہ آپ ہماری فیمیلز کی پرائیویٹ اسپیسز میں گھسنے کی کوشش کریں گے، وی ول کم ٹو وائلنس. میرا اپیرنٹلی جو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ یو کے پولیس میں بھی میرے خلاف شکایت لگا چکے ہیں، پاکستان میں بڑا سارا یہ کر چکے ہیں. جب انسان کی غیرت پہ بات آتی ہے، یو ڈونٹ کمپرومائز. میں ایون جو لوگ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، میں ان سے یہ بات کہتا ہوں. ٹویٹر پہ بہت سی بحثیں ہوتی ہیں، میں سب سے ایک بات کہتا ہوں کہ یس ڈس ایگری ود می، جاؤ پہلے اپنی مدر سے پوچھ کے آؤ. اپنی مدر کو یہ سیناریو رکھو کہ امی آپ کسی فیمیل ٹوائلٹ میں آپ جا رہی ہیں اور ایک مرد وہاں پہ گھس جاتا ہے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ اس کے رائٹس ہیں، میں اس کو ریکوگنائز کرتا ہوں. آپ مجھ پہ لعنت بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے کہ میرے بیٹے کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہ میری پرائیویسی کو ایک مرد آ کے وائلیٹ کر رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر آپ کی امی نے اجازت دی، بائی آل مینز کم اینڈ کنڈیم می. لیکن اگر آپ کی امی آپ سے کہہ رہی ہیں کہ نہیں مجھے بیٹا کیسر جیسا چاہیے، تمہارے جیسا نہیں چاہیے، دین یو ہیو نو کیس. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کوئی بندہ برداشت نہیں کرے گا، مجھے آپ کا بھی پتہ ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ اٹس پارٹ آف دا جاب کہ آپ یہ سارے کریٹیکل کوشچنس پوچھیں، لیکن اس معاملے میں جہاں میں کھڑا ہوں اس وہاں پہ آپ بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. ہر انسان وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے. بالکل. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو آپ حقوق کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے، جہاں سے ہماری یہ ڈسکشن انیشیٹ ہوئی، اور آپ نے کہا کہ کسی ایک ٹرانسجینڈر کو میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر اپنی رجوع کر لیں یا اصلاح کر لیں تو ہم پھر آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہیں. تو بحیثیت انسان، ہیومن، ابھی جو ٹرانسجینڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اگر انہیں وہ سزا مل رہی ہے تو ٹھیک ہے؟ سزا سے مراد میری یہ ہے کہ جو ان کے ایونٹس کے اوپر جس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، آپ کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہوگا، جس طرح کی وائلنس کا نام جو وہ دیتے ہیں اس کو، وہ کریٹ ہوتی ہے، اور جس طرح سے کسی ان کی خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر گندا بازار ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اتنا گندا بازار ہے، قطع کلامی کی معذرت. ابھی کوئی 91 سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جن میں 91 تھے، 92 کتنے، 60 سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو رقابت کی وجہ سے قتل کیا ہوا ہے. اتنے قتل کے کیسز بتا رہا ہوں. مرد اس بیس پہ کہ فلاں میرا عاشق تھا، اب وہ تمہارا عاشق ہے، یا یہ میرے علاقے میں ڈانس میں کرتا تھا، تم یہاں پہ آگے بار بار یہ بات کرتے ہیں. جس لیول پہ جا کے جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ کی پناہ، کہ تم لوگوں کا کانٹینٹ سن کے ہمارے قتل ہوتے ہیں، خواجہ سراؤں کے قتل ہوتے ہیں، ٹرانسجینڈر ہم تیسری جنس ہیں. پشاور کا بار بار حوالہ دیتے ہیں. میں نے تنگ آ کے جا کے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. 3 قتل ہوئے پشاور میں. ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. تینوں ایف آئی آرز میں نے فالو اپ کی سر. تینوں کے تینوں مرد، اور تینوں کے تینوں ذاتی رکابتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے گینگ وار ہو جاتی ہے، اس طرح کی لڑائیاں جھگڑے ان کے آپس میں ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو انہوں نے مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو، اس نے انتقام میں آ کے اس کو مار دیا. کہتا ہوں یار جابس کی طرف آؤ، بزنسز کی طرف آؤ، وکیل بنو، تم مرد ہو. ریپروڈکٹیو آرگن
بچوں کو ان کی خرید و فروخت کے ساتھ یہ ریپروڈکٹیو آرگن کی کہانی بھی سن لیں کہ پاکستان میں انتہائی ان ہائیجینک ان کے اللیگل کلینکس ہیں جہاں بچوں کے میل آرگنز یہ کاٹ دیتے ہیں. کوئی میڈیکل پروٹوکولز فالو نہیں کیے جاتے, کوئی ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا. کیوں کہ اس کے بعد تم نے عورتوں کی طرح زندگی گزارنی ہے. جن بیوقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میل آرگن کے کاٹنے سے کوئی آدمی عورت نہیں بن جاتا, خواجہ سراب بنتا ہے. کیونکہ خواجہ سراب بائی ڈیفینیشن مرد ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ہسٹری آپ کو خلافت عثمانیہ مغل امپائر میں ملتی ہے کہ بادشاہ جو ہوتے تھے, جو سلطان ہوتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خلوت خانوں میں مرد جائیں اور ان کی عورتوں کو وائلیٹ کریں. تو انہوں نے مرد ایسے جو کہ سیکشول انٹرکورس نہ کر سکیں وہاں پہ وہ رکھے, یہ نہیں کہ ان کے جو میل آرگنس ہیں وہ کاٹ دیے. اب کامن سینس کی بات ہے کہ تھے وہ پروٹیکشن کے لیے عورتوں کی. اب عورتوں کی پروٹیکشن وہ عورتوں سے کرائیں گے؟ نہیں, انہیں پاورفل مرد وہ چاہیے تھے, لیکن ایک فیچر ریموو ہونا چاہیے کہ وہ سیکشول انٹرکورس کے قابل نہ رہ سکیں, ہوں وہ مرد ہی. انسان کی تاریخ میں پوری آرمیز گزری ہیں, انسلیڈ کاسٹریٹڈ آرمیز, اس لیے کہ یہ لوگ لسٹ وغیرہ کے چکر میں نہ چلے جائیں. مردوں کی آرمیز, لیکن ان کے میل آرگنز کٹے ہوئے ہوتے تھے کہ یہ عورتوں کے پیچھے نہ جائیں, اپنا کام فوجیوں کی طرح وہ کریں. پوری آرمیز گزری ہیں. تو کیا اس وجہ سے انہیں کہنا شروع کر دیا کہ وہ عورتوں کی آرمی تھی؟ وہ نہیں بھائی, وہ مرد ہی تھے. آج بھی یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ میل ہی ہوتے ہیں. پرابلم صرف یہ ہے ان کو خریدا جاتا ہے, ان کو بیچا جاتا ہے, ان کو سیکس ورک پہ لگایا جاتا ہے, ان کو میل آرگنز کاٹے جاتے ہیں انتہائی ان کے لغو طریقے سے. مطلب وہ آپ دیکھ نہیں سکتے وہ ڈاکومنٹریز. ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا سسٹم ختم ہو, آپ جابس کی طرف آئیں, بزنسز کریں, انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. میں بزنس کنسلٹنٹ ہوں, بزنس کوچ ہوں الحمدللہ. یورپین یونین مجھے ہائر کرتی رہی ہے. جو پروجیکٹس ہوتے تھے یورپین یونین برٹش گورنمنٹ کے کہ ایک آئیڈیا کو کس طرح سے بزنس میں کنورٹ کرتے ہیں, میں فری آف کاسٹ ٹریننگ دینے کو تیار ہوں. کم اینڈ ڈو دا بزنس. میں آپ کے لیے انویسٹمنٹ سکیور کرنے کے لیے تیار ہوں, پوری کوشش کروں گا. کم اینڈ ڈو دا بزنس. چھوڑو اس گندے کام کو, چھوڑو بچوں کی خرید و فروخت کو, چھوڑو یہ جو تم نے ہم جنس پرستی کا بازار گرم کیا ہوا ہے. مرد ہو مرد بن کے رہو, عورتیں بن کے رہو. وٹ از رانگ ود دیٹ؟ اچھا کیسر صاحب, ابھی تک جو میں آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا, مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سملر ڈیمانڈز ہیں. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی بھی یہی ڈیمانڈز ہیں, بلکہ اسٹیٹ نے تو ان کے لیے بھی ایک اسکول بھی رائج کیا ہے, دا ٹرانسجینڈر گارڈین کے نام سے شاید, یا اس طرح سے ہی نام ہے اس کا, لاہور میں پنجاب گورنمنٹ نے. اس کے اوپر بھی وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو کہ چلیں ہمارے لیے ایک سیپریٹ اسکول بن گیا. تو یہ مقدمہ ہی ختم ہو گیا کہ ہم ان کے واش روم میں جائیں گے یا ان کے جائیں گے. ویسے تو اگر ایسے ہی ہے تو اسٹیٹ کو پھر یونیورسٹی بھی بنا دینی چاہیے. اور پھر دس از ویئر دا اسٹیٹ از رانگ. اس لیے کہ آپ جب ایک دفعہ ایک ایسی اینٹی کو جو بایولوجیکلی, کلچرلی, ریلیجسلی ایگزسٹ نہیں کرتی, جب آپ اس کو ریکوگنائز کر لیتے ہیں تو آپ کسی اور کے حقوق پہ آپ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. سو مثال کے طور پہ کانسٹیٹیوشنلی پاکستان اسلامی ملک ہے, اسلام میں 2 ہی جنسیں ریکوگنائزڈ ہیں. کل جب الیکشن آئے گا, ابھی غیر قانونی طریقے سے جیسے سندھ میں ہوا ہے کہ وہاں پہ ٹرانسجینڈرز کا کوٹا انہوں نے علیحدہ سے رکھ دیا ہے. بیسڈ آن واٹ؟ جس چیز کی گراؤنڈنگ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, آپ اس کو جب کریٹ کریں گے تو ایک اللیگل کام کریں گے. تو اسٹیٹ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ غیر قانونی کاموں کو اکوموڈیٹ کرے. تو پھر آپ کا جو نظریہ ہے وہ اسٹیٹ کو لے کے یہ ہے کہ اسٹیٹ کی بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں. بہرحال اسٹیٹ کے اپنے چیلنجز ہیں, اور اسٹیٹ ایسا کیوں کرتی ہے اس کا جواب تو شاید اسٹیٹ کے نمائندے بہتر دے سکیں گے. لیکن جو ٹرانسجینڈر کی بات ہے اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ اب آپ سے گفتگو کرتے ہوئے, کہ میں شیور نہیں ہوں کہ کچھ چیزوں کے اوپر نا, کہ سر بھائی مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ دے دوں گا تو میں خود اس کے اوپر شیور نہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں کسی ٹرانسجینڈر کو آپ کے ساتھ الائن کروں اور بیٹھیں, اور پھر میں اپنے سوالات رکھوں. پلیز ڈو دیٹ. اور پھر پتہ چلے کہ یہ, کیونکہ میں ان کے بہاف پہ کسی قسم کا کوئی آنسر کروں اور وہ کہیں ہم ایسا سوچتے ہی نہیں ہیں, یہ آپ نے ہمارا مقدمہ غلط لڑ دیا. آپ بھی مارکیٹنگ کے فیلڈ کے آدمی ہیں, میرا بھی اسے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے یوٹیوب پہ آپ کو 2 ڈیبیٹس مل جائیں گی, ایک نایاب علی کے ساتھ اور ایک شہزادی رائے کے ساتھ, جو ٹرانسجینڈرزم پہ ڈیبیٹ ہے. وہ لوگ دیکھ لیں. لیکن یہ زیادہ بہتر بات ہے کہ آپ اس کمیونٹی میں سے کسی کو بلائیں انتہائی پرامن ماحول میں. مجھے امید ہے کہ ان کی طرف سے گالی گلوچ وغیرہ نہیں آئے گی, میری طرف سے نہیں آئے گی. میں تو آپ کو شور کرتا ہوں کہ ایک پرامن ماحول میں ریشنل طریقے سے سائنس کو یوز کرتے ہوئے
ریلیجن کی طرف ریفر کرتے ہوئے, کلچر کی طرف ریفر کرتے ہوئے ہم ایک کنکلوژن کی طرف جائیں. میں تو آئی ایم آل اباؤٹ کنورسیشنز. آپ کیجئے, میں حاضر ہو جاؤں گا. چلیں جی, اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. اور آپ کو کبھی خریدنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسر صاحب بس منہ بند کر لیں اور یہیں رک جائیں؟ خریدنے کی نہیں, منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ان ایکسچینج آف تھریٹس, ناٹ ان ایکسچینج آف منی. اچھا, تو بڑا ذاتی سا سوال ہے. آپ اپنی حیثیت میں تو یہ جنگ لڑ ہی رہے ہیں, فیملی کا کیا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے چلتے رہیں اس راستے پہ, کیونکہ ایکولی آپ جب آپ کا خاندان ہوتا ہے, بہن بھائی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو وہ ایکولی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ جس بہادری اور آپ لڑ رہے ہوتے ہیں جس بہادری کے ساتھ, وہ ساری فیملی شاید اس طرح سے نہیں لڑ رہی ہوتی. تو کبھی پریشر آتا ہے فیملی کا کہ کیسر صاحب یہ کیڑے پاسے ٹور کے کوئی؟ دیکھیے, فیملی میں ایک آپ کی ورٹیکل فیملی ہوتی ہے, ایک ہاریزونٹل ہے. امیجیٹ فیملی کو بات کریں. ورٹیکل میں تو جیسے ہے نا کہ اوپر سے جو نیچے ہیں امی ابو ہیں مثال کے طور پہ, تو والد صاحب کی طرف سے تو پوری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اچھا, یہ تو وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی تربیت اور کی کیوں تھی, اگر حق کے لیے کھڑے نہ ہو سکو تو what is the point. کہ ہمارے گھر میں جو ریشنل اینڈ لیسن آف کربلا ہے وہ ایک پروجیکٹ کی طرح ہمارے پاس ہے. اٹس اے پروجیکٹ فار اس. آپ حق کے لیے نہ کھڑے ہوں دین what is the point. فائدہ کیا ہے پھر. جو ہاریزونٹل فیملی ہے اس میں جو بہن بھائی ہیں اس میں سپورٹ بھی ہے, ہنسی مذاق بھی ہے. مثال کے طور پہ میرا بھائی ہے, اس نے یو کے میں ہمارا چھوٹا سا فارم ہے, کچھ مرغے وغیرہ بھی رکھے ہیں. اس نے ایک مرغے کا نام ملحد رکھا ہوا تھا. اچھا مجھے دکھانے کے لیے. اچھا, تو میں نے کہا یار دیکھو یہ تو حلال چیز ہے, اس کو کبھی ہم نے ذبح کر کے کھانا ہے, تو اگر وہ ملحد والی بات ہو تو کھانے کو دل نہیں کرے گا پھر. حالانکہ یو کے میں ہم ذبح شبہ نہیں کر سکتے, ہنسی مذاق کی بات ہے. امیڈیٹ فیملی, میری وائف شی از ویری سپورٹیو, لیکن ایک نیچرل ایک ہوتا ہے کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ پنگا لے بیٹھے ہو اینڈ دس اینڈ دی ادر. بٹ آئی گیس جو آپ کی فیملی ہوتی ہے ان مینی ویز وہ آپ کے انر ڈیمنس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر خوف ہوتا ہے, میرے اندر بھی ہے, میں انسان ہی ہوں. یس آئی تھنک اباؤٹ مائی فیملی. مجھے کسی دن مجھے اس سین سے غائب کر دیں, یس آئی ہیو چلڈرن, آئی تھنک اباؤٹ دیم. وائف, یس آئی تھنک اباؤٹ مائی فیملی. لیکن اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ اس ڈر کے ہوتے ہوئے آپ پھر بھی حق پہ کمپرومائز نہ کریں. اگر ڈر ہی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے پھر آپ نے اچیو کیا ہے. دیر آر نو انر ڈیمنز اینی مور. پھر تو بے خوف ہو کے آپ کو چیز روک ہی نہیں رہی ہے, پھر آپ دلیری کیا دکھائی آپ نے. تو جو فیملی ہوتی ہے وہ آپ کے انر ڈیمنز کو ان مینی ویز مینیفیسٹ کر رہی ہوتی ہے, دکھا رہی ہوتی ہے. اینڈ اٹ گیوز یو دی اپرچونٹی کہ آپ اس کو ریشنل طریقے سے پھر دیکھیں کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے. وہ آواز کب آئے گی کہ نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. دیٹ از دی انڈر لائنگ ریشنل. وہ چلتا ہے. فیم اور پیسے میں سے کسی کو پریورٹی دینی پڑے تو کس کو دیں گے آپ؟ تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ دو ایسی چیزوں میں جو دونوں ہی نہیں پرائرٹی کے لائق. ایکچولی پیسے کو دوں گا. کم ٹو تھنک آف اٹ, پیسے کو دوں گا. فیم کو نہیں دیں گے؟ لک, فیم از ویری سبجیکٹو. یعنی میں جتنا اسلامی مزاج رکھنے والے لوگوں میں فیمس ہوں اتنا ہی سیکولر طبقے میں انفیمس ہوں, اتنا ہی بدنام ہوں. تو وہ بھی ویسے ویری ریلیٹیو, رائٹ. گڈ فیم بیڈ فیم وہ بھی ہوتا فیم ہی ہے. ہاں, اینی فیم اینی, ہاں وہ بات ٹھیک ہے, آپ جرنلسٹ بھی ہیں, بالکل وہ تک ٹھیک ہے. لیکن پیسے سے یہ ہے کہ دیٹ کوڈ بی اے مینس ٹو اچیو اے گریٹر اینڈ, کہ اس سے آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. فیم از ویری مچ ریلیٹیو. کسی آدمی کے لیے آپ ہیں, کسی کے لیے نہیں ہیں. لیکن آپ کے بینک میں کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے تو وہ انلیس کہ کوئی ٹرانسجینڈر کہے کہ میری انر فیلنگ ہے کہ یہ 10 روپے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے, لیکن آبجیکٹیو وہ 1 کروڑ ہی ہوگا. اس سے آپ دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کو آنے والے دنوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ اگلے 1 مہینے میں صرف ایک پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں آپ, دا اونلی, اور آپ کے پاس اوپن آپشن ہے, لائیو بھی جا سکتے ہیں, پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں, جو کر, لیکن ایک ہی کر سکتے ہیں, تو کس کے ساتھ کریں گے؟
That's a tough one. جب آپ کو لگتا ہو کہ اب یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے اور یہ امیجیٹ میرے لیے ضروری ہے کہ اس ایک مہینے میں صرف ایک ہی کر سکتا ہوں 13 مارچ تک کے ٹائم میں، اس دوران پھر آپ نے کوئی پوڈ کاسٹ اور جواب دینا ہی دینا ہے میں نے. ہاں جواب دینا ہے آپ کو ایک پوڈ کاسٹ کرنی ہے. اور آپ کسی کو بھی گیسٹ لے سکتے ہیں اپنے پاس، اور یہاں آپ کے پاس ایز اے گیسٹ آ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ یہ پروبیبلی یہی احمد جاوید صاحب. If I have to choose one، اور کوئی اور نہیں ہو سکتے. اور جو میں سوچ رہا ہوں شاید وہ بھی. آپ کون سوچ رہے ہیں؟ مجھے لگا محروب. چلیں انجینئر صاحب. چلیں میری سوچ بتانا ضروری ہے. میرا جواب دینا جو ضروری ہے تو بیلنس رکھے نا اس کو. نہیں بتائیے آپ کے ذہن میں کون ہے، ایٹ لیسٹ میں پتہ تو چلے کہ میری پرسیپشن ہے کیا. کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کیونکہ پوڈ کاسٹ کے آغاز میں آپ نے کہا کہ آج کل کیونکہ آپ نے پیغام بھی دیا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 1-on-1 سیشن ہو جائے مرزا صاحب کے ساتھ. جی تو شاید آپ چوز کریں گے کہ مرزا صاحب کے ساتھ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، پوڈ کاسٹ بھی ہو جائے گی. اور سو فار ایز آئی ایم کنسرنڈ وہ معاملہ ختم ہے. جو دو چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھی ہیں، میرا خیال ہے اس کے بعد یہ ختم ہی ہے معاملہ. آئی ڈونٹ سی اٹ گوئنگ اینی فردر. اچھا، یہ لمبا پاز تھا تو مجھے لگا کہ شاید آپ کا رپلائی ویسے چلیں یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں آیا، ورنہ ایک نیا مقدمہ منظر عام پہ آ جاتا. نہیں، احمد جاوید صاحب از این امیزنگ مین. میرے کچھ فلاسافیکل unanswered question ہیں and they have to be unanswered because that's the beauty of philosophy. ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ایسٹرن اپروچ ٹو تھیولوجی ہے پلس ویسٹرن اپروچ ٹورڈز ایگزسٹینشلزم اور جتنی بھی چیزیں جو ایک کائنڈ آف تھیولوجی کے اگینسٹ جاتی ہیں، ان کا وہ بڑا زبردست مرکب ہے. آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میرے ذہن میں محرب معیز آئے ہوں گے؟ I don't know. جیسے میں نے کہا نا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں پبلک پرسیپشن کیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے. اچھا، یہ ویسے اس کو کلیئر کرنا چاہیے ہمیں، لیکن چلیں بہرحال. اور بڑا سوشل میڈیا پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ آپ کو کہیں بھی جا کے کوئی بھی کلو ملتا ہے، یقیناً آپ اس کی تصدیق تو کرتے ہی ہوں گے یا آپ کی ٹیم کرتی ہوگی، تو آپ کسی کی چھوٹی سی بات کو بھی جو پکڑتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دوں. اب ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، میں کس کا ریفرنس دوں، اگر آپ مانگیں گے تو میں دے بھی دوں گا. تو کسی کے انکار اور اقرار کے باوجود جو ہے وہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا اس کے اوپر نقطۂ نظر جانا چاہیے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بس یار یہ چیزیں ہی تو بعد میں کنٹروورسی کریٹ کرتی ہیں؟ ایک آدھ اگر اگزامپل دے دے تو میرے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. چلیں، ہم نے کیونکہ آلریڈی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بلیک ہول کے اوپر بات کی، جی تو وہ آپ کے پاس دیٹ واز دا اونلی ایگزامپل آئی تھنک. مطلب ہے وہ ایک پورشن آپ نے اٹھایا اور وہ اس کو آپ نے لگا کے پھر اس کے اوپر آپ نے ایک لمبی چوڑی ویڈیو بنا دی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر وہ بڑا وننگ جسچر تھا وہ ویڈیو بناتے ہوئے پرویز ہود بھائی کے اگینسٹ. شاید اب پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دیکھیں جی میں نے ڈھونڈ لیا. تو اس طرح سے لے کے یا جہاں پہ آپ کا بہت زیادہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، ان کے اسٹوڈنٹس اکثر ویڈیوز بنا دیتے ہیں. تو اس طرح کی بے شمار ایگزامپلز آپ کو بتائیں. اچھا، اس ویڈیو کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ وہ کلپ میرے پاس کچھ ٹائم سے پڑا ہوا تھا، اور اس پہ ویسے میرا ایک ویڈیو بنانے کا پروگرام تھا کہ یہ جو کانٹینٹ ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کہا گیا اس ویڈیو میں، اور جس طرح سے ایولیوشن کو پروموٹ کیا گیا ایز اے اگینسٹ ریلیجن، اگینسٹ کریشن، دی آئیڈیا آف اٹ. تو وہ اتفاق سے ان دنوں میں وہ خود ہی کہ مجھے کوئی ایک دکھائیں، تو میں تو ویسے دکھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے. آپ کسی کا گلا نہیں دبا سکتے، تم یہ بات نہ کہو. میں نے پرویز ہود بھائی صاحب، ان کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہے، لیکن کسی طریقے سے اگر ہوتا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں ایکچولی، بیکاز جب تک مختلف فکر کے لوگ اکٹھے بیٹھیں گے نہیں اور عزت احترام سے ایک دوسرے کو اپنی بات نہیں پہنچائیں گے، تب تک یہ رفٹ بڑھتی رہے گی. تو میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں آلریڈی جتنی ہم نے دہشت گردی برداشت کی ہے، جتنے کرپشن کے معاملات ہیں، ایوری ڈے لائف کی کوالٹی بڑی لو ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ اس قدر ڈسپیرٹیز بن جائیں کہ یعنی ہارڈ بارڈرز بن جائیں فکری طور پہ کہ ایک دوسرے سے بات بھی نہ ہو سکے. تو ان سے
میں بات کرنا چاہتا ہوں. سید مزمل صاحب ہیں, ان سے کئی دفعہ کئی یونیورسٹیز پاکستان کی کہہ چکی ہیں, لیکن ان کی طرف سے انکار ہے. ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب, انہوں نے تو غصے میں مجھے بلاک بھی کیا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ اگر مل بیٹھ کے یہ طبقہ سارا سیکولرز کا یہ بات نہیں کرنے کو تیار, تو پھر پیچھے ایک آپشن بچتا ہے کہ آپ اگر بچوں کو ان مائی اوپینین مس لیڈ کر رہے ہیں تو اس کے کاؤنٹر نیریٹو میں رسپیکٹفلی, بغیر گالی دیے, بغیر کوئی لینگویج استعمال کیے, ایک اور نیریٹو آ جائے کہ لوگوں تک دونوں طرح کی انفارمیشن پہنچ جائے. انہوں نے ایوولوشن پہ ایک لیکچر دیا, میں نے 3 سیریز میں اس کا جواب دیا جو انہوں نے سائنٹیفک غلطیاں کی ڈاکٹر ہود بھوئے صاحب نے. اس کے جواب میں گالیاں مجھے ان کے کیمپ نے بہت دی, وچ واز ریفرنگ ٹو ارلیئر کہ دلیل کے جواب میں آپ گالی کیوں دیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء درست ہے اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ اسے ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے, اور یہ بات اپنے گھر میں آپ نہیں کہہ رہے ہیں, پبلک میں کہہ رہے ہیں, تو پبلک کی ڈومین تو سب کے لیے کھلی ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے, اگر آپ نے آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرنی, کہ آپ اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کریں. ہم اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کریں. آپ کو اس زکوٰۃ پہ پرابلم ہے, ڈاکٹر خود بھائی صاحب کو سود پہ پرابلم ہے, وہ میرا مذہب ہے نا. وہ اگر وہ میرے مذہب کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں تو کیا میں حق نہیں رکھتا کہ میں اس کا پھر ایک بہتر دفاع پیش کروں کہ جناب یہ چیز ایسے نہیں ہے, یہ ایسے, یہ آپ کی سمجھ کی کمی ہے. That is all what I do, but I make sure کہ اس میں کسی کی توہین نہ ہو, تضحیق نہ ہو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا سوال بھی لے لیں کہ یہ تو ایک سائڈ ہے. یہ میں نے اس لیے بھی کہا تھا کیونکہ آپ اکثر کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا بڑا محاذ ہے جس کو میں آلریڈی لڑ رہا ہوں, میرے پاس آلریڈی بڑے چیلنجز ہیں, اتنی بڑی ایک کمیونٹی کے ساتھ میری جنگ چل رہی ہے, تو مجھے وہیں پہ رہنے دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ فرائض بھی انجام دیتے رہتے ہیں. یہی محاذ ہے نا. وہ انجینئر صاحب میرا محاذ نہیں ہے, حود بوئے صاحب ہیں, تیمور رحمان صاحب ہیں, باقی جو پرو سیکولر فورسز ہیں وہ ہیں. میں وہاں پہ رہنا چاہتا ہوں. دس از ناٹ مائی. میں اسی کے ساتھ آگے یہ کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر آپ بہت ساری جگہوں پہ خاموش بھی رہتے ہیں. سوشل ایشوز کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ بات کریں. معاشرے میں بہت کچھ اور بھی ایسا ہو رہا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر بہت ضرور بات کرنی چاہیے, جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ آپ کو کمنٹ سیکشن میں کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ بات کریں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ایریا آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ میں سلو رسپونڈ کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے جڑاں والا معاملہ ہوا, میرا رسپانس اس پہ سلو تھا. سیال کوٹ والا ہوا, سلو تھا. یہ جینوئن ایشوز ہیں, لیکن وہ سلو اس لیے ہوتا ہے کہ ڈس انفارمیشن ایک انڈسٹری بن چکی ہے. جب ڈس انفارمیشن, یعنی کہ مس انفارمیشن بھی نہیں, ڈس انفارمیشن, اس کا ایک پورا پیراڈائم ڈیولپ ہو چکا ہو, ایک انڈسٹری بن چکی ہو, تو آپ بغیر ویریفائی کیے ہر خبر کے اوپر آپ چھلانگ نہیں لگا سکتے. اور جو لگاتے ہیں بار بار ان کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے, وہ پبلک میں اپولوجائز بھی نہیں کرتے. قبر پہ تالا, پوری قوم کو گالیاں, بعد میں پتہ چلا وہ پاکستان کا خبر ہی نہیں, وہ انڈیا کی خبر تھی. خبر یہ چل گئی کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو, اس کی بیٹی کی میت کو زنا سے بچانے کے لیے قبر پہ تالا لگایا ہوا. خبر جھوٹی نکلی, سارے چپ کر گئے. مینار پاکستان والا واقعہ, خبر ساری جھوٹی نکلی, سارے چپ کر گئے. میں یہ نہیں کر سکتا. میں نے ایک دفعہ یہ غلطی کی تھی ڈیڈیئر ڈروگبا کے حوالے سے, کہ کہیں کوئی ایک پکچر تھی کہ وہ اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے, اور goal.com جو کہ بہت بڑا فٹ بال جرنلزم کا ایک ادارہ ہے, انہوں نے کنفرم کیا کہ ڈیڈیئر ڈروگبا مسلمان ہو گئے ہیں. تو میں نے وہ ری ٹویٹ کر دی. بعد میں ڈروگبا کی طرف سے آئی ریفیوٹیشن کہ نہیں, میں صرف مسلمان دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, مسلمان نہیں ہوا. تو میں نے اس کے ساتھ پھر اپولوجائز کر کے کہ مجھے کنفرم کرنا چاہیے تھا, اگرچہ goal.com سے میں نے کیا, لیکن مجھے ڈروگبا کے جو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ بھی کرنا چاہیے تھا. میری غلطی تھی. ایک ایویڈنس ہے نا کہ آپ ایسے ہی نہیں آپ چھلانگ لگا دیتے. سو آئی رسپونڈ ویری سلولی. جب کنفرمیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد. باقی آپ کا گلا ٹھیک ہے کہ میں ہر معاملے پہ نہیں بولتا, وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک پبلک پوزیشن بن جاتی ہے تو ہر آدمی آپ کو جج کرتا ہے اپنے اہم مسئلے کی روشنی میں, جو اس کے نزدیک اہم ہوتا ہے. کہ آپ اس پہ بات نہ کریں تو آپ منافق ہو جاتے ہیں. کیا سر صاحب اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ اب اصل تو بات بھائی میں کہتا ہوں یہ آپ کے لیے اہم ہے. جیسے آج کل الیکشنز پہ میں غزہ پہ بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں الیکشن دیکھو کیا ہو گیا, تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, آئی ایم ویری سوری. میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی تبدیلی لے کے آنی ہے نا جمہوریت کے ذریعے, اور میں پرو ڈیموکریسی بندہ ہوں اس حوالے سے, تو آپ سیاسی پارٹیوں کو ٹیک اوور کریں. دیٹ وڈ بی اے جینوئن ایفرٹ. ادروائز جو میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا بھی تھا کہ پاکستان میں سیاست میں پرماننٹ فیچر 2 ہیں, ایک ظالم اور ایک مظلوم فیچر. لیکن اس سیٹ پہ کون بیٹھتا ہے یہ بدلتے رہتے ہیں. آج آپ کو پاور میں لے آئیں تو بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ, کل آپ کو پاور سے نکال دیا جائے تو آپ مظلوم. میں یہ نہیں کر سکتا. یہ سرکس ہے. اس سرکس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی آواز نہیں بن سکتا.
کہ فلاں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جو فلاں کے ساتھ ظلم کرنے والی پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو ورکر ہیں, جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, یہ سارے وہیں سے آئے ہوئے ہیں جو سارے ظلم کر کے آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں ان چیزوں پہ, یہ میں نے اگزامپل کے طور پہ کہی ہے, کچھ اور چیزیں جو میرے کوز کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں میں ان پہ بات نہیں کرتا کہ میں کیوں اپنے ہی وزن کے نیچے میں کرمبل کر جاؤں. میرا کام ہے سیکولرائزیشن کے خلاف جنگ, میرا کام ہے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمان ہم جو لوگ ہیں موبلائز ہوں. آگے ایک بہت بڑا پاور ویکیوم آنے والا ہے, انٹرنیشنل لبرل سیکولر آرڈر کرمبل کر رہا ہے. امریکن اکانومی $83 ٹریلین کے لگ بھگ ان کے اوپر کمٹمنٹس ہیں, وہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہے. اکانومی ورج آف کولیپس پہ کھڑی ہے. دیر از اے لاٹ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن ان نیکسٹ 30-40 ایئرس. تو ہم اس کی فکر کریں, اس کو دیکھیں. تو میں obvious بات ہے کہ پھر میں اپنا فوکس لوز کر جاؤں گا اگر ہر چیز پہ بولوں. لیکن سوشل میڈیا کی ایک نیچر ہوتی ہے, جس آدمی کے نزدیک جو مسئلہ اہم ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بھی اہم ہونا چاہیے. ہاں جی بالکل. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں جی. غامدی صاحب, مفتی طارق مسعود, طارق جمیل صاحب, ساحل ادیم, انجینئر محمد علی مرزا, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے تو پھر کس کے ساتھ جائیں گے؟ غامدی صاحب کے ساتھ. اچھا, غامدی صاحب کے ساتھ جائیں گے. غامدی صاحب کی کیا بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ کچھ زیادہ, ایک سے زیادہ بھی بتا سکتے ہیں. اس لیے کہ باقی سب کا جو موقف ہے وہ کلیئر ہے. آئی انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں ان کے ساتھ سفر میں کوئی نئی چیز سیکھ سکوں گا. اگرچہ اسلامی کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے جو 3 اسینشیل چیزیں ان میں سے ایک سفر بھی ہے, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہم پرسنالٹیز کی بات تو نہیں کر رہے, ان کے موقف کی بات کر رہے ہیں. تو باقی جتنے حضرات آپ نے جن کا نام لیا ہے ان کا موقف پبلک میں کلیئر ہے. غامدی صاحب آئی اسٹل فیل ٹو فگر آؤٹ. میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں, پبلکلی کرتا ہوں, کیونکہ بہت سی باتیں ان کی ایسی ہیں کہ وہ ایکسٹراڈنری باتیں ہیں. تو ان کے ساتھ سفر میں ان کو ڈی کوڈ کرنا چاہوں گا کہ ایگزیکٹلی غامدی صاحب کون ہیں. اچھا, نوٹ غامدی صاحب کون, مطلب کہ ان کا موقف کیا ہے. مینس کہ جو ہر آدمی کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ اصل آدمی انر ہوتا سیلف ہے. ان کا جاننا ہے. ایگزیکٹلی, کہ وہ موقف کیا ہے, اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے. تو میرا جو ڈس ایگریمنٹ ہے ان کے پبلک کنٹینٹ پہ ہے. سو دیٹ از این انٹرسٹنگ پرسنالٹی. آپ نے بے شمار ویڈیوز ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہوئی ہیں. کوئی ایک ایسی ویڈیو جو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو خیال آیا ہو کہ یار یہ مجھے اب نہیں کرنی چاہیے تھی ویڈیو پوسٹ ماضی میں کبھی بھی, اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے, یہ ویڈیو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ویڈیو نہیں ہونی چاہیے تھی. کوئی ایک ویڈیو, کوئی ایک اسٹیٹمنٹ, کوئی ایک ایسا کانٹینٹ کو لے لیتے ہیں, ذرا ایزی ہو جائے گا, کہ ایسا کانٹینٹ جو اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کو لگا ہو کہ یار یہ اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے تھا سوشل میڈیا. ریسنٹلی بھی جو انجینئر صاحب والی ہے کہ میں اس جہاں میں بھی معاف نہیں کروں گا اور اگلے میں نہیں کروں گا, جبکہ بحیثیت مسلمان میرا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس غلط فہمی کو ہم کیسے دور کر کے, ڈس ایگریمنٹ رہے گا وہ رہے گا, لیکن کسی انسان کی آخرت کو آپ داؤ پہ لگا دیں, جبکہ آپشن یہ ہے کہ آپ بہتر بھی اس انسان کے لیے سوچ سکتے ہیں. دیٹ از فار بیٹر. باقی میں انسان ہوں, بہت دفعہ ہوتا ہے میں اپنا کنٹینٹ بعد میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ نہیں یہ جملہ ٹھیک نہیں تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایز اے ہیومن بینگ یو آلویز میک دوز مسٹیکس. پوڈ کاسٹ کا آغاز ہم نے کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ویڈیو سے کیا تھا, مجھے لگتا ہے اختتام بھی اسی سے کرنا چاہیے. کوئی ایسا ایک خاص پیغام جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ, کیونکہ یہ ریسنٹ پوڈ کاسٹ ہے آپ کی اس انسیڈنٹ کے بعد, میں نے دیکھی نہیں ہے, شاید کوئی آپ نے ریکارڈ کی بھی ہو کسی کے ساتھ, تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں, ایسا پیغام جس سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا. تو دیکھیں میں انسانی لیول پہ میں کوشش کر چکا ہوں. میرے جو دلی فیلنگ ہے ان کے لیے وہ ایک چیز ہے کہ اللہ کرے کہ وہ اتنے دور نہ جائیں, لیکن اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے 2 باتیں کہی ہوئی ہیں کہ ایک تو پبلکلی ڈکلیئر کر دیں, اپنا چیلنج جو ان کا ہے کلیئر کریں کہ ہاں بھائی میں ان سب کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں, اب آپ بھی کہیں. اور یہ کفریہ وغیرہ والی باتیں جو ہے نا وہ نہیں چلیں گی, اس لیے کہ کفریہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کفریہ کلمہ کہہ دیا اور آپ پھر کلمہ جو کفریہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ معاملات آپ کے نارمل چلتے رہیں گے, جبکہ انجینئر صاحب کا اپنا ویو ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. چلیں آپ یہ اگر کوئی نئی لائن دینا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ کلمات کفریہ تھے لیکن یہ رہے مسلمان ہیں, تو پھر یہ کہہ دیں کہ ان سب کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کا اپنا موقف ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ایجنٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بھائی جو ایجنٹ بن کے گیا تھا اس پہ لعنت ہے, اور اگر وہ نہیں بن کے گیا تھا تو جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس پہ لعنت ہے. یہ 2 چیزیں کہہ دیں, یہ پھر لوپ بن جائے گا. لیکن ہم بڑا شارٹ سا آنسر چاہیے سر. آپ نے سوالات بھی نہیں لیے کبھی کسی سے ان کے لیے کہ فلاں چیز پوچھو؟ نہیں, بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں
کہ بہت سے لوگ ہیں، علماء میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ میری پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اور وہ کچھ جھلکیاں پہلے آئی تھی، بہت سے لوگوں نے اس چیز پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ گئے ہی کیوں تھے. آپ کا رائٹ ہے، آپ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگا فار دا ویری رائٹ ریزنز کہ ایک چین بن گئی ہے. فیصل وڑائی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، سائنٹزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگرچہ فیصل وڑائی صاحب نے بڑے اچھے سوال پوچھے، لیکن جو ان کا موقف تھا وہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا. شہزاد غیاث صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، تیمور رحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، یہ وہ لوگ ہیں جو سیکولر ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، کلیئرلی رکھتے ہیں، وچ آئی ریسپیکٹ. آئی ڈس ایگری بٹ آئی ریسپیکٹ دیئر ویوز. تو آپ نے سیکولرزم کا آپ نے ایک طرح کے آپ وکیل بنتے جا رہے ہیں، اور ایک آدھی پوڈ کاسٹ ہوتی تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہو جاتا ہے ہر انسان سے. لیکن جب ایک پیٹرن ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اور اس حد تک کہ شہزاد غیاث صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی پوڈ کاسٹ کی ہیں اپنے اسٹوڈیو میں کی ہیں. یہ پہلا آدمی ہے انجینئر صاحب جن کے لیے میں وہاں سے اڑ کے میں یہاں پہ آیا ہوں پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے، کہ میں ان کے پاس آیا ہوں، کہ وہ اہمیت دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. تیمور رحمان صاحب کے ساتھ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، فیصل وڑائی صاحب کے ساتھ وہی باتیں. تو ایک جب پیٹرن ڈیولپ ہوتے دیکھا تو میں اس لیے کیا تھا کہ حضرت آپ کی ڈومین بڑی اچھی ہے، آپ اس میں کام کریں، علماء آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ ان سے کرتے ہیں، ایک لگا ہوا ہے تماشا، فائن. لیکن یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، یہ میری فیلڈ ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو کیسے دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، پیٹرنز کیا ہیں، کانٹینٹ کیا ہے، جن لوگوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کی سادگی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دیٹ واز the reason I went. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اب آپ فیلڈ نہ کہا، لیکن میں ایک چیز جو ہے وہ ایک کلیئر کر دوں کہ بعد میں یہ بھی ہوگا کہ نہیں، کلیئر جواب نہیں دیا تھا. جو آپ کا سوال تھا کہ کسی عالم نے مجھے کوئی سوال کہا تھا کہ آ کے پوچھنا، کسی عالم کو نہیں پتا تھا کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں. اسی لیے بعد میں لوگوں نے کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ آپ کیوں گئے تھے ایسے آدمی کے پاس. میں نے ان کو سمجھایا کہ جناب اس لیے گیا تھا. کچھ میرا جاننے کا سوال یہ نہیں ہے کہ ناراضگی، میں نے جب یہ کہا کہ میرا بھی یہ سوال ہے، تو میرا تو یہ سوال تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی شاید ڈومین نہیں ہے. تو آپ اس طرح تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو جانا چاہیے، میرے خیال سے آپ کو بات کرنی چاہیے، لیکن آپ شاید نہ گئے ہوں. تو یہاں پہ آپ نے جانا کیوں مناسب سمجھا؟ اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے کہ انہوں نے جو چند باتیں کہیں آپ کو لگا کہ آپ کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. لیکن یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھ جائے گا یہ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. میں نے تو نہیں سوچا تھا ڈیفینیٹلی. اچھا، ویسے پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوا، وہ کیوں ہوا، پتہ نہیں. گانا بھی ہے اس طرح کا. تھینک یو سو مچ کیسر احمد راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آج کی پوڈ کاسٹ میں مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کیسر صاحب سے بات کر کے. اور ایک چیز جو سب سے انٹرسٹنگ ہے، میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آن کیمرہ کیسر احمد راجہ صاحب کو. کیسر احمد راجہ صاحب کا بہت بڑا ظرف ہے کہ میں ویسے یہ بات ریکارڈ پہ لانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلے مجھے لگتا ہے کہ لے کے آنی چاہیے. تو میں نے ریکارڈنگ آن ہونے سے پہلے کیسر احمد راجہ صاحب سے کہا کہ اگر میرے سوالات سخت ہو گئے تو برائے کرم آپ برا نہ مانیے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا لگے گا کہ آپ سخت سے سخت ترین سوالات کریں، کیونکہ جو پوڈ کاسٹ ہے یا گفتگو ہے اس کا حسن ہی ہے کہ، اور یہ بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا پوڈ کاسٹ میرے کچھ سوالات یقیناً ایسے تھے جس کے اوپر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیسر صاحب سے کہ تھوڑی سی ایگریشن آئے گی. وہ ایگریشن تو مجھے نظر نہیں آئی، بلکہ ان کے ماتھے پہ کوئی بل بھی نظر نہیں آئے گا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کیسر صاحب. اور بہت ساری تشنگی یا بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ آپ سے جس بھی موضوع پہ بات کریں وہ ایک پوری لائبریری ہے، اور اس کے اوپر آپ بہت زیادہ بول سکتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہوگی، اور میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ دوبارہ آپ مجھے ضرور موقع دیں کہ ہم اس سلسلے میں کوئی ایک اور پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر کے. فون کال ہوئے، آپ جب حکم کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. شکریہ.